السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 16 سے دیکھیں گے۔ کیا لم نہیں، یعنی وقت آیا، للذین ان لوگوں کے لیے جو آمنو ایمان لائے، ان یہ کہ تخشع جھک جائے، قلوبہم ان کے دل، لذکر اللہ ذکر الہی کے لیے، وما اور اس کے لیے جو نزل نازل ہوا، من الحق حق سے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں کیا ابھی بھی مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اس کے ذکر کے لیے ان کے دل جھک جائے؟ یعنی جب اس کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، یا کوئی نصیحت کی بات ہو، یا قرآن کی کوئی آیات سن رہے ہیں، قرآن مجید سن رہے ہیں، تو ان کے دل نرم ہو جائیں اس وقت۔ کیا ابھی بھی وہ وقت نہیں آیا تاکہ جب ان کے دل نرم ہو تو وہ اس بات کو سمجھیں گے، اس کو مانیں گے، اور اس کو سن کر پھر اس کی اطاعت بھی بجا لائیں گے؟ تو اس آیت میں ایک سوال کیا گیا ہے، ایک بڑی جھنجھوڑا گیا ہے مومنوں کو کہ اے ایمان والو، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا ہے؟ یعنی اب کب تک ٹالتے رہیں گے؟ کب تک اس چیز کو بعد میں کے لیے کہیں گے؟ کب آؤ گے اس کی طرف؟ کب دل نرم پڑیں گے؟ کب تم جھکو گے اللہ کے آگے؟ کب اس کی اطاعت کرو گے؟ اور فضیل بن ایاس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ نا ایک بہت بڑے مشہور ڈاکو تھے، ہائی وے رابر کہہ سکتے ہیں، کہ بڑے قافلوں کو لوٹتے تھے، ڈاکو تھے لیکن مسلمان مومن تھے۔ تو جب یہ رات میں کسی کے گھر ڈاکہ ڈالنے کے لیے جب دیوار پھلانگ کر اس گھر میں چھلانگ لگا کے جب گئے اندر، تو وہاں پہ کوئی اللہ کا بندہ یہی آیت کو تلاوت فرما رہا تھا کہ کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ذکر الہی سے جھک جائیں؟ اور جب یہ آیت فضیل بن ایاس نے سنی تو فوراً وہ کہیں کہ یا رب آ گیا وہ وقت، یا رب آ گیا، اور وہ فوراً پلٹے اور انہوں نے توبہ کی اور اپنی ساری زندگی انہوں نے بدل دی، اور پھر وہ زہد میں اور پھر تقوی میں اتنے آگے بڑھے، صرف یہ ایک آیت نے ان کے دل کو نرم کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایک جھنجھوڑ کر سوال کر رہے ہیں، ایمان والوں سے سوال ہو رہا ہے، کسی دوسروں سے نہیں، کہ اے ایمان والو، کیا ابھی بھی تمہارے دل نہیں جھکے ذکر الہی کے آگے؟ کیا نرم نہیں پڑے؟ تو دیکھیں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمارے لیے سبق کی بات یہ ہے کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اپنے آپ سے سوال کریں کہ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ کب تک ہم ٹالتے رہیں گے؟ فضیل بن ایاز نے تو آیت سنی، اور وہ ایک مشہور بدنام ڈاکو، اور ڈاکو کیسے ہوتے ہیں کہ بے حس ہوتے ہیں اور بڑے سخت دل ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک آیت نے ان کی زندگی کو بدل دیا۔ تو اب تک ہم نے پتہ نہیں کتنی آیتوں کو نہیں سنا، کتنے ہم نے جز نہیں ختم کر دیے، کتنی واعظ اور نصیحتیں ہم نے نہیں سنی ہوں گی۔ کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل جھک جائیں، ہم مان لیں اللہ تعالیٰ کو، اس کی اطاعت کریں؟ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں صراط المستقیم پر چلائے، ہمارے دلوں کو نرم کریں۔ ہمیں جب قرآن اور دین کی طرف بلایا جاتا ہے تو ہمارے کیا جواب ہوتے ہیں؟ یہاں اللہ تعالیٰ سوال کریں کہ کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں، ابھی وقت نہیں آیا، ابھی تو MBBS کے ایگزامز چل رہے ہیں، انجینئرنگ کا کورس لیا ہے، ابھی وقت نہیں ہے، بعد میں سوچیں گے۔ ابھی تو جاب ملا ہے، یہ قرآن کے لیے، دین کے لیے، ہمارے پاس ابھی وقت نہیں ہے، ابھی ہم نہیں جھکیں گے اس کی طرف۔ جب فارغ ہوں گے تو تب دیکھیں گے، اتنا اچھا جاب کا آفر تھوڑی ہم چھوڑ سکتے ہیں۔ بڑی مشکل سے ابھی تو رشتہ فکس ہوا ہے، زندگی میں شادی ایک بار ہوتی ہے، ابھی تو شادی ہے ہمارے سے نہیں ہوگا، ہم نہیں جھکیں گے اس کے آگے، ہمارے لیے ابھی کوئی وقت نہیں آیا، ہم بعد میں دیکھیں گے۔ ابھی تو پریگننٹ ہوئے ہیں، اب تو نہیں سوچیں گے، 9 مہینے کی پوری پریگننسی، ڈیلیوری، اس کے بعد ہم دیکھیں گے وقت آیا بھی ہے کہ نہیں۔ اب نہیں ہے ہمارے پاس وقت، پھر یعنی تو بچے چھوٹے ہیں، ابھی نہیں ہو سکتا ہم سے، ابھی نہیں آیا وقت، ہم بعد میں دیکھیں گے جب بچے بڑے ہو جائیں گے۔ یعنی کب ہمارے لیے وقت آئے گا، کب ہم جاگیں گے؟ جب ہڈیاں جواب دے جائیں،
جب جسم میں وہ قوت و چستی نہ رہے اس وقت آئیں گے ہم؟ جب آنکھیں کمزور ہو جائے، عقل نکمی ہو جائے اور کوئی دل میں خواہشات نہیں ہو، اس وقت پہ ہم آئیں گے اللہ تعالیٰ کی طرف؟ یعنی زندگی کا ایسا حصہ ہم لگانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی راستے میں، اپنے دلوں کو اس وقت پہ نرم کرنا چاہتے ہیں، زندگی کا لائف ٹائم کا وہ پیریڈ دینا چاہتے ہیں جو سب سے خستہ حال ہے، جب جاب سے بھی ریٹائرڈ کر دیا جاتا ہے، جب بچے بھی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، جب صحت بھی ساتھ نہیں دیتی، تو تب کہتے ہیں ہاں اللہ اب آ گیا ہے وقت، اب ہم تیری طرف آتے ہیں، اب ہم نصیحت سنیں گے۔ تو جو زندگی کا ایک اچھا ٹائم پیریڈ تھا، جو زندگی میں جب خواہشات تھی، چستی تھی، عقل اچھی تھی، آنکھیں کمزور نہیں تھی، جسم میں ایک جذبہ تھا، تب تو سارا ہم دنیا کے لیے لگا دیے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیں سوال کرا ہے کہ کیا ابھی بھی ایمان والوں کے لیے وقت نہیں آیا؟ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو صحیح ڈائریکشن دینا ہے۔ اصل چیز ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے آگے، اس کے ذکر کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں، دلوں کو نرم کر لیں۔ اور اللہ معاف کرے، بعض لوگ تو اتنی 50-60 سال کی عمر میں آ کے تب بھی یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ وہ اس طرف آنا ہے، دلوں کو نرم کرنا ہے، اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے آگے، ذکر الہی کے آگے اپنے آپ کو جھکانا ہے، تب بھی ان کو توفیق نہیں ملتی۔ انشاءاللہ یہ آیت سننے کے بعد ہم کہیں گے کہ یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے، اب اپنی زندگی کو ایک مقصد دینا ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سنیں، سمجھیں۔ وما نزل من الحق، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نازل کیا ہے قرآن کریم کو، قرآن المجید کو، اس کی طرف جھکنا ہے، واعظ و نصیحت لینا ہے اس سے۔ اور اس کے بعد دیکھیں ایک ماں باپ کس طرح اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، کس طرح ان کی تربیت کرتے ہیں اور کس طرح ان کی خیرخواہی کرتے ہیں۔ ماں باپ کہتے ہیں اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں نا کہ دیکھو بیٹا وہ فلاں ہے نا، اس کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا، اس کے ساتھ دوستی نہیں کرنا، وہ بہت برا ہے، وہ بہت خراب ہے، اگر آپ اس کے ساتھ رہو گے تو اس جیسے بن جاؤ گے۔ ماں باپ کرتے ہیں نا، بچوں کو سمجھاتے ہیں اپنے کہ فلاں کے ساتھ نہیں رہنا بیٹا، وہ بڑا برا ہے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ تو نہ کوئی ہم سے محبت کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ سے بھی کہیں زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے، کہیں زیادہ ہم سے شفقت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بہت پیارے انداز میں ہمیں نصیحت کر رہے اور سمجھا رہے، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَكُونُوا، اور نہ ہو وہ کالذین، ان لوگوں کی طرح، اوتو دیے گئے، الکتابہ کتاب، من قبل اس سے پہلے، فطال علیہم الامد، پھر ان پر مدت لمبی ہو گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی مشابہت مت کرنا، اس سے منع فرمایا ہے۔ کن کی مشابہت نہیں کرنا، کن کو نہیں فالو کرنا؟ جنہیں ان سے پہلے کتابیں دی گئی تھی، یعنی کسے کتابیں دی گئی تھی؟ یہود اور نصارہ، ان کے پاس بھی نبی آئے، انبیاء اکرام آئے، انہیں بھی کتابیں دی گئی، لیکن پھر جب ایک وقت گزر گیا تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنی کتابوں میں انہوں نے تبدیلی کر دی، اپنی کتابوں میں انہوں نے بہت ساری چینجز لا دی، اور تھوڑی سی قیمت پہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو، اپنی کتابوں کو انہوں نے بیچ دیا۔ اور دوسری چیز، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو جو اللہ نے ان کے لیے نازل فرمائی تھی اسے پیچھے کر دیا، اور پھر من گھڑت اپنی بنی بنائی ہوئی باتوں کی طرف زیادہ توجہ دینے لگے، من گھڑت باتیں اور اقوال کی طرف، اور اللہ تعالیٰ کے دین کو چھوڑ کر لوگوں کی تقلید کرنا شروع کر دیے، لوگوں کو فالو کرنا شروع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر اپنے اس وقت کے علماء اور مشائخ جو بڑے بڑے شیخ ہیں ان کو خدا بنا لیا۔ یعنی جو ان کے شیخ کہتے، علماء، بڑے بڑے علماء کہتے ہیں، بس وہی بات ان کے لیے حق ہوتی، وہ اتنا بھی نہیں دیکھتے کہ کتاب میں کیا احکام ہے، اللہ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، نہیں۔ تو ان کی اس وجوہات کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے۔ اب جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو کوئی نصیحت پھر قبول نہیں کرتے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں، یعنی اعمال کے اعتبار سے وہ فاسق ہے۔ تو یہاں ان کی وجوہات بتائی گئی ہے یہود اور نصارہ کی، کیوں ان کے دل سخت ہو گئے۔
دیکھیں دلوں کا بھی خاص خیال رکھنا ہے. جب دل سخت ہو جاتے ہیں نا تو پھر کوئی نصیحت اثر نہیں کرتی، چاہے کتنے بڑے واعظ سنا لیں کوئی اثر نہیں ہوتا. جنازوں میں بھی جا کر آئیں گے، اپنے ہاتھ سے مردوں کو دفنا کر بھی آئیں گے، لیکن پھر بھی دل نرم نہیں پڑتے. تو یہ دلوں کی سختی کے لیے اللہ سے دعا کرتے رہنا ہے کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو نرم کر. تو ان کی یہاں وجوہات بتائی. اب آپ دیکھیں یہود اور نصارہ کی کیا عمل تھے جس کی وجہ سے ان کے دل سخت ہو گئے. کہیں نہ کہیں آج اس امت کے لوگ بھی نہیں کر رہے یہی ساری چیزیں، یعنی کتاب میں چینجز کر دینا. آج بھی دیکھیں من گھڑت احادیث لے کر آتے ہیں، من گھڑت وظیفے بنائے ہوئے ہیں، من گھڑت نمازیں وظیفے جو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ صحابہ اکرام نے کیا. اور یہ من گھڑت باتوں کو وظیفوں کو لوگ کتنے عاجزی کے ساتھ اور بڑے دل کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ کرتے ہیں کہ ہاں ہم یہ کر لیں گے تو ہمیں ضرور اس کا فائدہ ہوگا. اور فرمایا کہ ان لوگوں کو فالو مت کرنا. اللہ تعالیٰ اتنی پیار سے ہمیں نصیحت کر رہے ہیں کہ دیکھو تم ان کی طرح مت بننا، تم ان جیسے نہ ہونا یہود اور نصارہ کی طرح. اور آج ہمارے کیا حال ہے، آج ہمیں ہر چیز یہود اور نصارہ کی ہی اچھی لگتی ہے. اگر ہم دیکھیں ہماری پارٹیوں کی سجاوٹیں، ہمارے کپڑوں کا اسٹائل، ہمارے ڈریسنگ اسٹائل دیکھ لیں، سب چیز ہمیں کس کی اچھی لگتی ہے؟ یہود اور نصارہ کی. ہمارے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ صحابہ اکرام کی زندگیوں کو نکالیں اور پڑھیں اور ان کی طرح اپنی زندگی گزاریں. ہم تو بس میڈیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں اور جو یہود اور نصارہ کریں ایگزیکٹلی وہی آج ہم کر رہے ہیں. اور اللہ نے کہا دیکھو ان کی طرح مت کرنا، ان کے مشابہت مت کرو، منع فرمایا ان کے پیچھے نہ جاؤ، ان کو فالو نہیں کرو. کیا بتائیں برتھ ڈیز ان میں سے نہیں ہیں، یہود اور نصارہ کے طریقے نہیں ہیں، ویڈنگ اینیورسریز وہاں کے نہیں ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب تو نئی چیز شروع ہو گئی ہے برائڈل شاور. کیا یہ ہمارے دین کا حصہ ہے؟ یہ کون کرتے ہیں؟ کس کی چیزوں کو لے کر ہم اپنے دین میں بڑے پیار سے اس کو اپنی زندگیوں میں شامل کرتے جا رہے ہیں، چاہے وہ برتھ ڈیز ہو، ویڈنگ اینیورسریز ہو، برائڈل شاور ہو، گود بھرائی تک کر رہے ہیں، مدرس ڈے، فادرس ڈے، پتہ نہیں کیا کچھ. اللہ ہمیں معاف فرما دے یا رب العالمین. اللہ کو منہ بھی دکھانا ہے ہم نے. کیا اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہیں کرے گا اے مومنوں میں نے تمہیں کلیئرلی بتا دیا تھا کہ یہود اور نصارہ کی مشابہت مت کرنا، ان کو فالو نہیں کرنا. اور آج ہمیں ہماری خوشیوں کے موقع پر جب تک ان کو کاپی نہیں کر لیں ہماری خوشیاں انکمپلیٹ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں سکھایا کہ ہمیں ان کی اپوزٹ کرنا ہے، یعنی ان سے ہمیں الگ لگنا ہے یہود اور نصارہ سے. اور ہم جا کے ان جیسے بننا چاہتے ہیں، جا کے ان جیسے ہی لگنا چاہتے ہیں. اور وہ بھی کیا کرتے تھے اہل کتاب، ان کو اپنی کتاب کی کوئی فکر نہیں تھی، بس ان کو ان کے علماء نے جو بتا دیا نا بس وہی بات کافی ہے. اب وہ ان کے علماء صحیح بتا بھی رہے ہیں یا نہیں بتا رہے اس کی کوئی فکر نہیں. اور آج بھی آپ دیکھیں اس امت کی یہی کیفیت ہے، قرآن کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں اور کچھ لوگ ان کو ایسی باتیں دین میں سکھا دیتے ہیں اور وہ اسی کو سچ مان کر حق مان کر اسی پہ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائیں. دیکھیں صحابہ اکرام کی زندگیوں کی طرف دیکھیں، ان کی زندگیوں کو پڑھیں، ان جیسا عمل کرنے کی کوشش کریں. وہ کس طرح شادیاں کرتے تھے اسی طرح کریں، وہ کس طرح خوشیاں مناتے تھے ہم بھی اسی طرح منائیں گے. کیوں ہم یہود اور نصارہ کے پیچھے جاتے ہیں؟ ان کے پیچھے جائیں گے نا تو ہم قیامت والے دن پھر انہی کے ساتھ کھڑے ہوں گے، کیونکہ انسان جس کو فالو کرتا ہے، جن سے محبت رکھتا ہے، انہی کے ساتھ پھر اٹھایا جائے گا وہاں پہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین سے راضی رہنے والا بنا دے، آمین یا رب. آیت نمبر 17 دیکھتے ہیں. اعلموا تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یحیی زندہ کرتا ہے الارض زمین کو بعد موتها بعد اس کی موت کے. تو یہاں پہ ایک ایسی آیت بتائی گئی ہے کہ نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو. اگر دل سخت ہو گئے ہیں، اور دل کی سختی کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ گناہوں کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں، اور زیادہ ہنسنا کہ بس 24 گھنٹے ہنس رہے ہیں یا کسی کو ہنسا رہے ہیں، اس سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے زیادہ تعلق رکھنا، زیادہ کسی اور چیز کے ساتھ محبت رکھنا یا وقت گزارنا، اس سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں.
قرآن کو چھوڑ دینا اس سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پہ بری دوستیاں، ایسے دوست ہیں تو چھوڑ دیں، بری دوستیاں بڑا اثر کرتی ہیں، اس کی وجہ سے بھی دل سخت ہو جاتے ہیں، اور پھر دنیا سے زیادہ امیدیں لگانا، ان سب کی وجہ سے دل سخت ہو جاتے ہیں، اور جب دل سخت ہو جائے تو پھر کوئی نصیحت کام نہیں آتی۔ تو جن کے دل سخت ہو گئے ہیں وہ مایوس نہ ہوں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ ایک مردہ زمین کو پھر زندہ کرتا ہے بارش کے ساتھ، تو یہ اللہ پھر قادر ہے اس بات پہ کہ وہ دل جو سخت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ اسے پھر نرم کر دیں۔ جس طرح ایک بنجر زمین بارش سے کس طرح پھر لہلہا اٹھتی ہے، اس میں سے فصلیں اگتی ہے، اس میں دیکھیں پھر کس طرح ہریالی آتی ہے، اسی طرح اس جو دل سخت ہو گئے ہیں اس پہ بھی جب قرآن کی بارش ہوگی تو یہ دل بھی پھر نرم پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی نرم کر سکتا ہے، جس طرح ایک بنجر زمین کو اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ زرخیز کر سکتا ہے، تو سخت دلوں کو اللہ تعالیٰ نرم بھی کر سکتا ہے۔ قد بینا لکم الآیات لعلکم تعقلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اپنی نشانیاں تم سے کھول کھول کر بیان کر دی ہے تاکہ تم سمجھو۔ اور واقعی یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا ہم سب پر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز ہمیں کھول کھول کر بیان کی۔ آج کی ان 2 آیتوں میں ہی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں ہمیں نصیحت کی ہے، کتنے پیارے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں سمجھایا، کتنی محبت نہیں نظر آ رہی ہے ان آیتوں میں۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم جہنم میں نہ جائیں، اسی لیے اللہ نے فرما دیا دیکھو تم ان لوگوں کی طرح نہ بن جانا، یہود اور نصارہ کی طرح نہ کرنا، اور وہ بھی پورا کلیئرلی بتا دیا کہ وہ کیا کچھ کرتے تھے۔ وہ اپنی کتاب میں تبدیلی کرتے تھے، من گھڑت باتوں کو لے کے اس کی طرف توجہ دیتے تھے، اللہ کو چھوڑ کے لوگوں کو فالو کرتے تھے، اپنے علماء اور شیخ کی باتوں کو ایسے مانتے تھے جیسے اللہ کا کوئی حکم ہو، اور ان کے شیخ اور علماء کی باتیں اللہ کے حکم سے میچ نہیں ہوتی تھی لیکن وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے آج کی آیتیں سن کر ہم واقعی اپنے آپ کو بدلیں۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ اے ایمان والوں، کیا ابھی بھی وقت نہیں آیا؟ کب تک ٹالتے رہیں گے؟ کتنے اور وجوہات اور ریزنز دیتے رہیں گے؟ کب تک اس چیز سے بھاگتے رہیں گے؟ موت کا کبھی نہیں بھروسہ کہ کب آ جائے، کب ہمیں پکڑ لے۔ تو ابھی وقت ہے، اور اسی وقت ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹنا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے، اپنے دلوں کو نرم کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آنا ہے۔ ہمیں اب یہ ایکسکیوزز دینا چھوڑ دینا چاہیے کہ بچے چھوٹے ہیں، ابھی شادی ہے، ابھی پریگننٹ ہے، ابھی ڈیلیوری ہونے والی ہے، ابھی آپریشن ہوا ہے، ابھی فلاں چیز ہوئی ہے، نہیں، وقت آ گیا ہے، بس اب جھک جانا ہے اللہ کے احکاموں کے آگے، کوئی وجوہات، کوئی ریزنز نہیں دینی، کوئی چیز کو ڈیلے نہیں کرنا ہے، بس وقت آ گیا ہے، لبیک کہنا ہے اور اس کی طرف لپکنا ہے، نیکیوں کی طرف دوڑ لگانا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کر دیں، اور جو کچھ ہمیں واعظ اور نصیحت کی باتیں سنائی جاتی ہے یا ہم سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ واقعی ان باتوں کو ہمارے دلوں میں اتار دے، ہماری زندگیوں میں اتار دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ اس فتنے سے ہمیں اور ہماری اولادوں کو محفوظ رکھے۔ اتنا بڑا فتنہ ہے یہود اور نصارہ کو فالو کرنا، اور آج ہم اور ہماری اولادیں اور ہمارے گھر والے بھاگ بھاگ کر انہی جیسے بن رہے ہیں اور انہی جیسے چیزوں کو فالو کر رہے ہیں۔ کیا ہم اپنے دین سے راضی نہیں ہیں؟ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو اللہ نے ہمارے لیے چوز کیا، کیا ہمیں وہ پسند نہیں آتے طریقے؟ کیوں ہم دوسروں کے طریقوں کو لیتے ہیں؟ کیوں ہم جا جا کے ان کے جیسے بننا چاہتے ہیں؟ ہمیں پتہ ہے نا ان کا ٹھکانہ کیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو جو لوگ جہنمی ہیں، جن کے بارے میں بتایا گیا، ان سے ہم کیسے متاثر ہو سکتے ہیں؟ ان کی چیزوں کو لے کے ہم کیسے فالو کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح کر دے، آمین یا رب۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 18 اور 19، ان 2 آیات میں ہم دیکھیں گے صدقہ کرنے والے اور سچ بولنے والے اور شہداء کا اجر و ثواب۔ ان المصدقین، بے شک صدقہ دینے والے مرد، والمصدقاتی، اور صدقہ دینے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور جنہوں نے قرض دیا اللہ کو قرض حسنا،
یضاعفو تو وہ بڑھا دیا جائے گا، لہم لیے ان کے، ولہم اور لیے ان کے، اجر کریم، اجر ہے کریم یعنی بہت عمدہ اجر۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کو بیان فرمایا ہے۔ صدقہ جو مرد اور عورت صدقہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں، یعنی صدقہ کس کو دیتے ہیں؟ جو ضرورت مند لوگ ہیں، فقیروں کو، مسکینوں کو، قرض مندوں کو، یتیموں، بیواؤں کو۔ تو ایسے مرد اور عورت جو ان لوگوں کو صدقہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو اجر سے نوازے گا۔ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور قرض حسنہ کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے قرض حسنہ کا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے خالص نیت کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اور جن پر بھی یہ خرچ کرتے ہیں تو نہ تو وہ ان سے کسی چیز کا بدلہ چاہتے ہیں، نہ ہی ان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ آ کے ان کا شکریہ ادا کرے، نہ ہی احسان جتاتے ہیں، بس صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، اس کے علاوہ پیچھے کوئی اور مقصد اور مفاد نہیں چھپا ہوتا، خالص اللہ کے لیے۔ کوئی ان سے یہ نہیں کہ وہ آ کے بڑی ہماری شکر گزاری دکھائیں، شکر کریں، نہیں، بالکل خالص اللہ کے لیے۔ یہ ہے قرض حسنہ۔ اور بعض علماء نے یہ کہا ہے قرض حسنہ کا یہ بھی مطلب ہے کہ وہ انفاق جو اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کیا گیا ہو، اللہ تعالیٰ کی دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے، اس دین کے لیے جو مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کو قرض حسنہ کہا گیا ہے۔ تو قرض حسنہ یہ بھی ہے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے اور کسی بدلے کی خواہش نہ ہو کسی سے۔ تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یضاعف لہم، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کو بڑھائے گا۔ کتنا بڑھائے گا؟ منیمم، کم سے کم 10 گنا تو عطا فرماتا ہے، اور 10 گنا سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ 700 گنا تک اجر دے، اور اس سے بھی کہیں زیادہ۔ یہ اب انسان کی نیت پر ڈیپینڈ ہے، اس کی نیت جس طرح ہوگی اس حساب سے اس کو اجر کیا جائے گا، یا تو 10 گنا زیادہ، یا تو 700 گنا زیادہ، یا 700 گنا سے بھی کہیں زیادہ۔ اس سورے میں دیکھیں ہم بار بار دیکھ رہے ہیں کہ خرچ کرنے، صدقہ دینا، اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دینے کا ذکر زیادہ ہے، اس کی ترغیب زیادہ دی گئی ہے، کیونکہ انسان کے دل میں مال کی محبت ہے، اور یہی محبت ہمیں دکھانا ہے کہ اللہ کی محبت اس سے زیادہ ہے۔ جب انسان مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے تو اس کے دل سے مال کی محبت بھی تھوڑی کم ہوتی ہے، ختم ہوتی ہے، دینے سے مال کی محبت ختم ہوتی ہے۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ ایک ایمان کا بھی ثبوت ہے۔ اگر ایمان کمزور ہو تو انسان کا ہاتھ دینے والا نہیں بنتا، پھر بس لینے والا بنتا ہے۔ تو دیتے رہا کریں، اللہ کے راستے میں خرچ کریں، یہ ایمان کا ثبوت ہے۔ چھپا کر ہمیں صدقے دینا چاہیے، بغیر کسی کو احسان جتائے کے، بغیر کوئی مفاد اور مقصد کے، صرف اللہ کی رضا کے لیے انفاق خرچ کرنا چاہیے، اللہ کے راستے میں دینا چاہیے، کیونکہ بار بار ہم اس سورے میں دیکھ رہے ہیں کہ خرچ کرنے کے بارے میں زیادہ ذکر آیا ہے، اور خرچ کرنے کی اہمیت ہمیں اس آیت سے پتہ چلے گی۔ سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 10 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جو کچھ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے ہماری راہ میں اس سے پہلے خرچ کرو کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو کہنے لگے کہ اے میرے رب، مجھ کو تھوڑی دیر کی مہلت کیوں نہیں دیتا کہ میں صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں۔ تو ایک مرنے والا انسان موت کے بالکل قریب جب فرشتوں کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی بھی یہی تمنا ہوتی ہے کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دے، میں جا کے صدقہ کروں اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو صدقے کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جب بھی آپ اپنے لیے کچھ سامان خرید رہی ہیں، مہینے کا راشن خریدتی ہیں، تو اس میں سے ایک تھوڑا سا حصہ کسی اور کے لیے ضرور نکالیں۔ جب آپ اپنے لیے، اپنی فیملی کے ساتھ آپ باہر کھانا کھانے کے لیے نکلتی ہیں، تو اگر اپنے لیے 1000 کا لے رہی ہیں یا 100 کا اگر آپ کھانا خریدتی ہیں باہر سے، تو دوسروں کے لیے اللہ کے راستے میں 5-10 روپے کا تو کسی کو لے کر دیں۔
یعنی ایک زندگی کا اس کو حصہ بنا لیں کہ جب بھی اپنے پر جب خرچ کر رہے ہیں تو اسی میں سے کچھ تھوڑا سا پرسنٹیج نکال کے اللہ کے دوسرے بندوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور جتنا ہم اللہ کے راستے میں لگائیں گے اور یہ اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ واقعی ہمیں صدقہ کرنے کی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کے راستے میں کھلے دل سے صدقہ کریں۔ اور ایک کام یہ ضرور کریں، اپنے بچوں کی تربیت، ان کو ابھی سے دینے والا ہاتھ بنائیں، ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں خرید کر دیں اور ان کے ہاتھ سے دینے لگائیں۔ یہ بچے اگر اس ایج سے، اس عمر سے دینا سیکھ جائیں گے اللہ کے راستے میں، تو بڑے ہونے کے بعد ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی اپنے مال میں سے، اپنی چیزوں میں سے نکال کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ لیکن اگر بچپن سے ہی ہم بچوں کی تربیت نہیں کریں گے، بڑے ہو کر پھر جب نکالنا پڑے گا اپنے مال میں سے تو واقعی بہت مشکل ہوگا۔ تو بچوں کی بھی تربیت کریں، اور خاص طور پر اپنے لیے جب بھی کچھ بھی خرچہ کریں، کچھ چیز خریدیں، کچھ کھانے کا سامان خریدیں، تو اس میں سے غریبوں کا بھی حصہ نکالیں۔ اللہ نے ہمیں اتنا عطا کیا ہے تو کیا ہم اللہ کے بندوں کے ساتھ نہیں شیئر کر سکتے؟ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں۔ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے، باللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر، اولئک ھم الصدیقون، یہی اپنے رب کے نزدیک صدیق ہے۔ اس پر جملہ پورا ہو گیا، یعنی اس آیت پر اس جملے کو مکمل کیا گیا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے یہی اپنے رب کے نزدیک صدیق ہے۔ اور تمام پیغمبروں پر، سب رسولوں پر ایمان لے آنا ہے، تو اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا یہ صدیقین ہیں، اور پھر جملے کو مکمل کیا، وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اپنے پروردگار کے نزدیک شہید ہے، شہداء گواہی دینے والے ہیں۔ ان آیات میں 3 عملوں کا ذکر کیا گیا ہے، صدقہ کرنے والے، صدیقین اور شہداء۔ جیسے سورۃ النساء میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے بڑا فضل کیا۔ اور وہ کون لوگ ہیں؟ یعنی انبیاء، صدیقین، شہداء اور نیک لوگ۔ لیکن صدیقین اور شہداء میں فرق کیا گیا، یعنی ان کے لیولز کو دیکھیں گے، صدیقین اور شہداء کے ان کے لیول میں فرق ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ 2 الگ الگ قسمیں ہیں۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ صدیقین کا مرتبہ، صدیق کا مرتبہ شہداء سے بلند ہے۔ تو سب سے پہلا مرتبہ انبیاء اکرام کا ہے، اس کے بعد صدیقین کا ہے، اور اس کے بعد شہداء کا، اور اس کے بعد صالحین، نیک لوگوں کا ہے۔ تو اب کوئی انبیاء کے درجے پہ تو نہیں پہنچ سکتا، یہ تو خاص اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، جو انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ چنتے ہیں، تو اس درجے پہ تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ اب اس کے بعد والا درجہ ہے صدیقین کا اور شہداء کا، اور پھر اس کے بعد صالحین کا۔ اور حدیث میں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدیقین یعنی سچ بولنے والے، یعنی آدمی ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ ہی کی تلاش اور کوشش میں رہتا ہے، اس کا ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میں سچ ہی کہوں، حتیٰ کہ اللہ کے یہاں اسے صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں اس میں شامل کر لے۔ ایک ایسا انسان جو ہمیشہ سچ ہی کہتا ہے، اور اس کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ میں کبھی جھوٹ نہ بولوں، ہمیشہ سچ ہی کہوں، تو اللہ کے یہاں اس کا مقام دیکھیں آپ کتنا بڑا ہے، سچوں میں اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اللہ ہمیں اس میں شامل فرما لے۔ ایک اور حدیث میں صدیقین کا وہ مقام بیان کیا گیا ہے جو جنت میں انہیں حاصل ہوگا۔ فرمایا، جنتی اپنے سے اوپر کے بالا خانہ والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے چمکتے ہوئے مشرقی یا مغربی ستارے کو تم آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو، یعنی ان کے درمیان درجات کا اتنا بڑا فرق ہوگا۔ اور صحابہ اکرام نے پوچھا، یہ انبیاء کے درجات ہوں گے جن کو دوسرے حاصل نہیں کر سکیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور پیغمبروں کی تصدیق کی۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں اور تمام رسولوں پر ایمان لاتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں، تو ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔
اور نیکسٹ آیت میں وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ، اور اپنے پروردگار کے نزدیک شہید ہے، یعنی نعمتوں سے بھرے ہوئے باغات میں ہوں گے۔ اور شہید کے بارے میں آتا ہے، شہید جو اللہ کے راستے میں اپنی جان لگا دیتے ہیں، شہداء کی روحیں سبز رنگ کے پرندوں میں ہوتی ہیں، ان کے لیے قندیلیں عرش کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں، وہ روحیں جنت کی باغوں میں سے جہاں سے چاہتی ہیں چگتی ہیں، پھر وہ ان قندیلوں کو قیام گاہ بنا لیتی ہیں۔ ان کا پروردگار ان کی طرف جھانکتا ہے تو فرماتا ہے تم کیا چاہتے ہو؟ وہ شہداء کی روحیں کہتی ہیں، وہ عرض کرتے ہیں ہمارے رب، ہم چاہتے ہیں تو ہماری روحیں ہماری جسموں میں لوٹا دے، یہاں تک کہ ہم ایک مرتبہ پھر تیرے راستے میں شہید کیے جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا بے شک میں نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ انہیں دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ تو شہداء کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، پہلے انبیاء کا، پھر صدیقین کا، پھر اس کے بعد شہداء کا۔ اور شہداء تمنا کریں گے کہ پھر سے ان کو ان کی روحیں واپس ان کو لوٹا دی جائیں ان کے جسم میں، اور دنیا میں انہیں بھیجا جائے تاکہ پھر سے وہ مزہ چکھ سکے، پھر سے وہ اپنے رب کے لیے قربان ہو سکے، اپنی جان دے سکے۔ لہم اجرہم و نورہم، اور ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی ہے، اجر بھی عطا فرمائے گا اور نور بھی۔ پل صراط پہ ہر شخص کو پل صراط کو کراس کرنے کے لیے نور کی ضرورت ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں نور عطا فرمائے گا جو ان کے آگے آگے دوڑتا ہوگا، اور ان کی رائٹ سائڈ پہ بھی ان کا نور ان کو دیا جائے گا، اور اس نور کی روشنی میں وہ پل صراط کو بہت ہی آسانی سے کراس کر لیں گے۔ تو ان کے لیے اجر بھی ہے اور نور بھی ہے۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور جنہوں نے جھٹلایا بھی آیاتنا، ہماری آیات کو، تو جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی اہل دوزخ ہے، یہی دوزخی ہے۔ تو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو چھپاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں، تو وہ اہل دوزخ ہے، وہ دوزخ میں رہیں گے، جہنمی ہیں۔ انہی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سعادت مندوں کا ذکر فرمایا، خوش نصیب لوگوں کا جن کے لیے اجر ہے اور نور ہے، پھر اس کے بعد بدبخت لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یہ جھٹلاتے ہیں، یہ کفر کرتے ہیں، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ تو آج کی آیات سننے کے بعد ہمیں واقعی اللہ کے راستے میں دینے والا بننا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک کھجور اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیے، اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ جب ایک کھجور دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس ایک کھجور کو بڑا چڑھا کر احد پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ ایک کھجور اخلاص سے دیا ہوا اور احد پہاڑ کے جتنا بڑا۔ تو کبھی بھی صدقے کو چھوٹا نہ سمجھے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، کم ہو، جتنا بھی ہو، لیکن دینے کی عادت رکھیں، اللہ کے راستے میں نکالیں، کیونکہ جس حالات میں ہم نکالتے ہیں، جس نیت کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ کر اجر عطا فرماتا ہے۔ انشاءاللہ آج ہم دنیا کی حقیقت کے بارے میں سیکھیں گے، اور اس کی نصیحت اور اس کا علم ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ کاش یہ آیتیں آج کی ہمیں سمجھ آ جائے اور دنیا کی حقیقت کو ہم جان لیں تو ہماری آخرت سدھر جائے۔ اللہ تعالیٰ نصیحت دے رہے ہمیں، اللہ تعالیٰ ہمیں علم لینے کے لیے فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت نمبر 20 میں، اعلموا، تم جان لو، یہ بات جان لو، اس کا علم لے لو، اسے سمجھ لو۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں، اس کا علم لے لیں۔ کون سی بات؟ انما کہ الحیات الدنیا، حیات دنیا، یہ دنیا کی زندگی، اس کی حقیقت بتائی گئی ہے کہ اس کے بارے میں جان لو۔ دنیا کی حقیقت لعب، کھیل ہے۔ سب سے پہلی چیز جو بتائی وہ یہ کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل ہے، اور یہ ایک آیت میں ہم دیکھیں گے، اس ایک آیت میں وہ زندگی کے سارے مرحلے بتا دیے جو ایک انسان گزرتا ہے اپنی زندگی میں، وہ زندگی کے سارے فیسز بتا دیے۔ سب سے پہلے لعب، کھیل، یعنی بچپنا۔ اگر دیکھیں بچوں کو، بچے ان کے ذہن میں ایک ہی بات ہوتی ہے
کہ بس کھیل کھیل اور کھیل، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو، چاہے وہ ایئرپورٹ پر ہو، کہیں بھی آپ بچوں کو لے جائیں، چاہے صوفے پہ بیٹھے ہیں، بیڈ پر بیٹھے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ بس ایک ہی، کہ ان کے ذہن میں ایک ہی چیز چل رہی ہوتی کہ بس کھیل، کھیل میں وہ اپنی زندگی گزار دیتے ہیں اور ان کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں بچپنے کا ذکر بتایا گیا ہے کہ لعب کھیل ہے، اور پھر جب اس کے بعد تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے بچہ، جوانی کی طرف آتا ہے، تو پھر تب کیا ہوتا ہے؟ وہ لہو، اور اس کے بعد پھر وہ تماشوں میں، دل گزاری کے مشغلوں میں مصروف ہو جاتا ہے، یعنی ایسے کاموں میں اپنے آپ کو انوالو کر کے رکھتا ہے، ایسے کاموں میں محو ہو جاتا ہے کہ اصل کام، اصل مقصد کو بھول جاتا ہے۔ اور جوانی میں دیکھیں اسی طرح ہوتا ہے کہ اتنے سارے ڈسٹریکشنز ہوتے ہیں، اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں جو غیر ضروری ہوتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس پہ اتنی زیادہ انوالو ہو جاتے ہیں اور اصل مقصد کو کھو دیتے ہیں، اصل مقصد بھول جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اور ذرا تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر اس کے بعد وہ زینتاً، اور اس کے بعد خوبصورتی، آرائش، اپنے آپ کو سجانا، سنوارنا، اسی کے پیچھے انسان اپنا وقت لگا دیتا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو لہو میں کتنا سارا وقت ہمارا لہو میں چلا جاتا ہے، چاہے وہ کھیل تماشے ہوں، چاہے وہ ڈرامے سیریلز دیکھنے ہوں، یا پھر فون کالز ہو، چیٹنگ ہو، یعنی بے مقصد چیزوں میں اتنا انوالو ہو جانا کہ زندگی کا اصل مقصد ہی بھول جانا کہ آئے کیوں تھے، کرنا کیا ہے، یہاں سے جانا بھی ہے، یہ اصل مقصد بھول جاتے ہیں۔ اور اسی طرح زینت میں بھی کافی سارا وقت زینت میں لگا دیتے ہیں۔ اگر عورتوں کی طرف ہی دیکھ لیں، کتنا وقت اپنے سجنے سنوارنے میں نکال دیتی ہیں بے مقصد، یعنی اگر آپ دیکھیں کتنا سارا وقت گھروں کی سجاوٹوں میں، پتہ نہیں کن کن چیزوں میں ہمارا وقت نکل جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا اس سے اور تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو اب اس ایج لیول پہ کیا کرتے ہیں، اس ایج گروپ میں وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ فخر کرنا آپس میں، یعنی بچپنا آیا وہ کھیل کر گزار دیا، اس سے تھوڑے بڑے ہوئے جوانی آئی تو بیکار کے مشغلوں میں رہے، پھر اس سے تھوڑے بڑے ہوئے تو بس زینت میں پڑے رہے، اب اس کے بعد کیا ہے کہ ایک دوسرے پہ فخر کرنا آپس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فخر سے محفوظ رکھے۔ دین تو ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں ایک عاجز انسان بننا ہے، اترانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم اپنی گفتگوؤں کو دیکھیں، اپنی مجلسوں میں بیٹھ کے جب ہم بات کرتے ہیں، ذرا اس پہ غور کر کے دیکھیں، اتنا فخر ہوتا ہے، اتنا اترانا ہوتا ہے ہماری باتوں میں، اور آپس میں ایک دوسرے سے اگر ایک کر رہی ہے تو دوسری بھی خاموش نہیں رہتی۔ کبھی فخر کر رہے ہیں اپنے مال پر کہ میرے پاس اتنا مال ہے، میں نے اپنی محنت سے کمایا ہے، میں فلاں ہوں، میں یہ ہوں۔ کسی کو اپنے خاندان پہ بڑا فخر ہوتا ہے کہ ہمارا خاندان جیسا کوئی خاندان نہیں ہے، ہم بڑے اعلیٰ خاندان کے ہیں۔ کسی کو اپنی ڈگریوں پہ فخر ہوتا ہے کہ میں نے فلاں فلاں یونیورسٹی سے ڈگری لی ہے۔ کسی کو اپنے بچوں پہ اتنا فخر ہوتا ہے کہ جہاں ملیں گے، جس سے ملیں گے، بس اپنے بچوں کے بارے میں شروع ہو جاتے، اتنا فخر ان کی باتوں میں نظر آتا ہے، اتنا اتراتے ہیں۔ اس میں اترانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اللہ کی دین ہے، اللہ کا فضل ہے، الحمدللہ۔ بچوں کے بارے میں دیکھیں کتنا مائیں بس کہتی جاتی ہیں کہ نان سٹاپ بولی جاتی ہیں، میرا بچہ تو حفظ کر لیا ہے، حافظ بن گیا ہے، میرے بیٹے کو فلاں یونیورسٹی میں اسکالرشپ ملی ہے، میری بیٹی تو ڈاکٹر ہے، میرے بیٹے کو فلاں کمپنی میں جاب مل گئی، میری بیٹی کو بڑا اچھا سسرال ملا، میرے شوہر کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالتے۔ تو دیکھیں ہم کتنی اپنے آپ کی بڑائی جتاتے ہیں نا، دکھاتے ہیں لوگوں کو کہ میرے پاس کتنا کچھ ہے، کتنی بڑائی ہم جتاتے ہیں۔ تو زندگی کا ایک مرحلہ ایسا آتا ہے لائف میں کہ جہاں پہ انسان کو اپنی چیزوں کی نمائش، اپنے اترانا، بڑائی دکھانا، فخر کرنا بڑا پسند ہے۔ اور اس سے جب تھوڑا سا اور آگے وقت گزرتا ہے، تھوڑا سا اور، تو پھر اس کے بعد وَتَكَاثُرٌ، تو پھر ایک دوسرے پر کثرت جتلانا۔ اب اس کے بعد تھوڑا نیکسٹ اسٹیپ کیا کرتے ہیں؟
کثرت دکھلانا کن چیزوں میں؟ فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد میں۔ اب یہاں سے اب کثرت کی دوڑ، کہ ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا شوق، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا ہے کن چیزوں میں؟ کہ میرے پاس سب سے زیادہ مال ہو، میرے پاس سب سے زیادہ اولاد ہو، اولاد اور مال میں آگے بڑھنے کا شوق، آگے نکلنا ایک دوسرے سے۔ اور یہ بھی دیکھیں کتنا ہمیں ہماری زندگیوں میں دیکھیں یہی چیزیں تو ساری بھری ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے اچھے انداز میں زندگی کا سارا خلاصہ بتا دیا۔ یہ جو تم زندگی کو اتنی ترجیح دیتے ہو، اس کے پیچھے مرے جا رہے ہو، تمہاری ساری محنتیں اس دنیا کی زندگی کے لیے ہے، ذرا اس کی حقیقت تو دیکھ لو۔ کیا حقیقت ہے اس کی؟ بچپنا کھیل کے گزار دیا، جوانی کھیل تماشوں میں نکال دی، اس کے بعد پھر اس کے زینت کے پیچھے پڑے رہے، کہ خوبصورتی کے پیچھے، کہ بس کبھی اپنی سجاوٹوں میں، کبھی کو کچھ اور سجاوٹوں میں، اس کے بعد پھر فخر کرنا کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس پہ فخر کی کیا بات ہے، بس جہاں بیٹھے جس سے ملے کہ بس آپس میں ایک دوسرے سے اترانا، بڑائیاں جتانا اپنی چیزوں کی، اور اس کے بعد پھر کثرت کی دوڑ کہ میرے پاس ہو جائے، فلاں کے پاس انہوں نے نیا گھر لے لیا اور ابھی تک میں نے نیا گھر نہیں لیا، ان کے پاس گاڑی بھی آ گئی اور ہمارے پاس ابھی تک گاڑی نہیں ہے۔ یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کثرت کی دوڑ، اور یہ خبر تک پہنچ جاتے ہیں، اور یہ کثرت کی دوڑ ہماری ختم نہیں ہوتی۔ خبر میں جانے کے بعد ہی تب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اس کے پیچھے بھاگتے رہے یہ سب بے معنی تھیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے نا قرآن میں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہاری مال اور تمہاری اولاد میں فتنہ ہے۔ فتنہ یعنی آزمائش ہے، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ ہماری چیکنگ کر لیتا ہے اولاد کے ذریعے اور مال کے ذریعے۔ یہی دو چیزیں ہیں جن کی وجہ سے دیکھیں اللہ، یہی چیزیں اللہ کے راستے سے ہمیں روکتی ہے، مال اور اولاد۔ آدمیوں کی طرف دیکھیں، وہ کیوں نہیں نماز وقت پہ پڑھ سکتے؟ کیونکہ ان کا جاب ہے، ان کا کام ہے، وہ چھوڑ کے نکل نہیں سکتے، مال کی وجہ سے اللہ کی طرف نہیں آ سکتے۔ عورتوں کے کیا ایکسکیوزز ہے، کیا شکایت ہے؟ ہم کرنا تو بہت کچھ چاہتے ہیں، نماز بھی پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن اولاد، بچے نہیں چھٹتے ہم سے، بچوں کے کام ہی ہمارے اتنے ہوتے ہیں۔ تو یہ آزمائش ہے، ان کے ذریعے آزمایا جاتا ہے، اور بچوں کی محبت میں ہی آ کر ماں باپ تو حرام چیز کو بھی حلال کر دیتے ہیں۔ بچوں کا اچھا مستقبل بنانے کے لیے، بچوں کو ایک اچھا فیوچر دینے کے لیے سود پہ پیسے لے کے بچوں کو پڑھواتے ہیں، دوسرے ملک بھیج کر، تاکہ ان کے پاس اچھی ڈگریاں آ جائیں۔ بچوں کی محبت میں ماں باپ کیا کچھ نہیں کر دیتے، جائز ناجائز کسی چیز کا خیال نہیں رہتا، اور اس میں ایک دوڑ لگی ہے کہ بس میرا بچہ آگے نکلے، میرے پاس ہر چیز ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ تم جس دنیا کے پیچھے بھاگ رہے نا، اس کے تو یہ سٹیجز ہیں، یہ تو دنیا بس اسی طرح کی ہے، اس کی حقیقت یہ ہے۔ اور دنیا کی زندگی کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کی مثال اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے دی؟ کمثل غیث، اس دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسی بارش۔ اور غیث کون سی بارش کو کہتے ہیں؟ وہ بارش جو لوگ مایوس ہو جانے کے بعد برستی ہے۔ اعجب الکفار نباتہ، کسانوں کو کھیتی بھلی لگتی ہے، جب بارش ہوئی اس نے بیج ڈالا، اور اس بیج سے جب کھیتی اگتی ہے، نکلتی ہے، تو کسان اپنی کھیتی کو دیکھ دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، اسے بڑی بھلی لگتی ہے۔ اسی طرح کفار کو بھی، کافروں کو بھی یہ دنیا کی زندگی بہت اچھی لگتی ہے، جس طرح کسان کو اپنی کھیتی بہت پیاری لگتی ہے، کفار کو بھی اسی طرح۔ اسی لیے تو پھر وہ اس دنیا کے لیے، یہاں کے لیے زیادہ کوششیں کرتے ہیں، زیادہ وہ حریص ہوتے ہیں۔ اب یہ کسان دیکھ دیکھ کر اپنی کھیتی کو خوش ہو رہا ہے، لہلہا رہی ہے کھیتی، ہر جگہ ہریالی سبز ہے، فصلیں اگی ہوئی ہیں، دیکھ دیکھ کر خوش ہو رہا ہے۔ کیا یہ ہمیشہ اسی طرح رہتی ہیں فصلیں؟ نہیں، پھر کیا ہوتا ہے؟ ثم یہیج، وہ خشک ہو جاتا ہے۔ وہ دیکھ دیکھ کر جسے خوش ہو رہا تھا، جو فصلیں اگی تھی، وہ کیا ہو گئی؟ اب خشک ہو گئی، پک گئی وہ، اور اس کے پکنے کے بعد پھر کیا ہوا؟ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا، تو آپ اس کو دیکھتے ہیں زرد، اور وہ
پک گئی، پک جانے کے بعد وہ زرد پڑ گئی، پک کر زرد پڑ گئی، پھر اس کے بعد کیا ہو گئی؟ ثم یکون حطاما، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو کہاں ایک کسان اتنی محنت کیا، اتنی کوشش کیا، بیج ڈالا اور بارش کا انتظار کیا اور کھیتی اگی اور دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا تھا، اور کچھ عرصے کے بعد یہ کھیتی پک کر بالکل زرد پڑ کے چورا چورا ہو گئی، اور بس اب یہ جلائے جانے والے ایندھن کے سوا کچھ نہیں۔ اور واقعی کھیتوں کی طرف دیکھیں، جب فصلیں اتار لی جاتی ہیں، پک جاتی ہیں، تو کھیت بالکل خالی ہو جاتے ہیں، ایسے جیسے وہاں پہ تباہی مچی ہو۔ ہر جگہ دیکھیں آپ، وہاں پہ چورا پڑا ہوتا ہے، کہیں آپ دیکھیں کہاں وہ ایک کھیت لہلہا رہا تھا پہلے، اور اس کے بعد کس طرح خالی اور بالکل ایسے جیسے وہاں کوئی ہریالی نہ ہو، اس طرح ہو جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح دنیا کی زندگی ہے۔ شاید پلانٹ کنگڈم میں پلانٹس کی اتنی زیادہ لائف زندگی نہ ہو، ہماری زندگی 40 50 60 70 80 سال تک ہے، لیکن ان کی پوری لائف سائیکل بتا دی کہ ان کی لائف سائیکل اتنی ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ پہلے جوانی آئی، بچپنا، کھیل تماشا، پھر اس کے بعد جوانی آئی، جوانی دیکھ دیکھ کے انسان بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا اتراتا ہے، بڑا اس کی کوششیں کرتا ہے، پھر اس کے بعد کیا؟ بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں۔ ایسے بڑھاپے کی طرف جہاں پہ شکل بھی رنکلز آنے لگتے ہیں، عقل کام نہیں کرتی، قوت اتنی نہیں رہتی، کمزوری آ جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد موت آ جاتی ہے۔ تو جس طرح تم دیکھ رہے ہو کہ ایک کھیتی کس طرح ختم ہو جاتی ہے، انسان کی بھی یہی حقیقت ہے، دنیا کی زندگی کی یہی حقیقت ہے کہ سب کچھ ختم ہو جانا ہے۔ پھر اب دنیا کی زندگی کے بعد آخرت کا ذکر ہے۔ وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں عذاب شدید، شدید عذاب ہے، وَمَغْفِرَةٌ، اور مغفرت ہے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، وَرِضْوَانٌ، اور رضامندی ہے۔ یا تو پھر عذاب کے مستحق ہوں گے، شدید عذاب، یا پھر اللہ ان کی مغفرت فرما دے گا اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ دو ہی آپشن سے، اور کچھ نہیں ہوگا، یا تو جنت یا تو جہنم۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کسی کو مل جانا، رضامندی حاصل ہو جانا سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں سے سوال کرے گا، کیا تم راضی ہو؟ تو جنتی کہیں گے، تو نے ہمیں وہ عطا کیا ہے جو کسی کو بھی نہیں دیا۔ یعنی واقعی جنت کی ایسی نعمتوں کو دیکھ کر کون نہیں راضی ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اب میں تمہیں اس سے بھی بہتر چیز نہ عطا کروں؟ تو جنتی کہیں گے، اس سے بہتر کون سی چیز ہو سکتی ہے؟ یعنی ہر چیز تو ہے، کبھی موت نہیں آنی، کبھی بیمار نہیں پڑنا، کوئی کام نہیں کرنا ہے، اور وہاں کے کھانے، مشروبات، وہاں کی آرام والی زندگی، اس سے بھی بہتر کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں، آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرما لے۔ اتنی بڑی خوشخبری کہ رب کہہ رہا ہے کہ آج کے بعد سے میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ کیونکہ دنیا میں یہ کس طرح تھے؟ دنیا میں یہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتے تھے، ہر بات میں ڈرتے تھے کہ میرا رب نہ ناراض ہو جائے۔ ان کو بڑی فکر ہوتی تھی کہ رب کو ناراض نہیں کرنا، کوئی نقصان ہوتا ہونے دے، کوئی رشتہ ٹوٹتا ٹوٹنے دے، جو مرضی ہو جائے، لیکن میرا رب نہ ناراض ہو مجھ سے۔ دنیا میں اس طرح کی زندگی گزاری تھی نا، تو جنت میں بھی دیکھیں پھر اللہ نے اپنی رضامندی ان کو دے دی۔ اور پھر اس کے بعد دنیا کی حقیقت، پھر دوبارہ دنیا کی حقیقت بتائی کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں ہے۔ یہ جیسی دکھتی ہے اس طرح نہیں ہے، دنیا دھوکا ہے، دھوکا، اور یہ آخرت کے مقابلے میں بہت ہی کم ہے اور بہت حقیر ہے۔ جو چیز اتنی کمتر ہے، حقیر ہے، جو جلدی ختم ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، جو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، اس کے پیچھے کیوں ہم اتنے پاگلوں کی طرح بھاگ کر اپنے آخرت کو بھول جانا چاہیے؟ یہاں کے گھروں کی سجاوٹیں، یہاں کی آرام والی زندگی کے لیے کتنی نہیں محنت کرتے، کیوں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ ایک گھر وہاں بھی ہے، اسے بھی تو سجانا ہے، وہاں بھی آرام کی ضرورت ہے۔
خبر کو ہی لے لے، کیا وہاں پہ ہمیں آرام کی ضرورت نہیں ہے؟ وہ بھی تو ایک ہمارا گھر ہے، سب سے پہلی منزل ہے، تو وہاں کے لیے بھی ہم نے کوششیں کرنی ہے۔ دنیا جس طرح دکھ رہی ہے نا، اس طرح ہے ہی نہیں، لیکن ہاں دنیا ان لوگوں کے لیے نعمت ہے جو دنیا میں اچھے عمل کر کے آخرت میں اپنے درجات کو بلند کرتے ہیں۔ دنیا ان لوگوں کے لیے اچھی ہے جو اس دنیا میں رہ کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، ورنہ یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ کن کے لیے؟ جو اس کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو بھلا بیٹھے، ان کے لیے یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن ایک مومن کے لیے دنیا جو ہے واقعی آخرت کمانے کا ذریعہ ہے، اس دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اب نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقو، تم دوڑو، کمپٹیشن لگاؤ، کمپیٹ کرو، مسابقہ کرو، کس چیز کے پیچھے؟ الی مغفرۃ من ربکم، اپنے رب کی مغفرت کی طرف۔ ہماری دوڑیں کہیں اور ہی لگتی ہے، کہیں سیل لگی ہے تو ہماری دوڑ وہاں پر ہے، موٹاپا آ گیا بہت زیادہ تو ہماری دوڑیں ٹریڈ میل کی طرف لگی ہوئی ہیں، گھر کی سجاوٹوں کی طرف ہماری دوڑیں لگی ہیں۔ لیکن اللہ رب العالمین کہتا ہے اے بندو سابقو، تم دوڑو، وقت کم ہے، موت کا نہیں بھروسہ، دوڑو مغفرت کی طرف، اللہ کی مغفرت حاصل کرو، وجنت، اور جنت کی طرف۔ کون سی چیزوں کے پیچھے ہم اپنے آپ کو گوا رہے ہیں؟ چھوڑے وہ چیزیں، وقت بہت کم ہے، اللہ کی مغفرت اور جنت کی طرف دوڑنا ہے، جنت کو حاصل کرنا ہے، جنت میں جانے والے عمل ہم نے کرنا ہے۔ وہ جنت جس کے بارے میں فرمایا ارضھا، اس کی چوڑائی کا، ارض السماء والارض، اس کی چوڑائی ہے مانند چوڑائی آسمان اور زمین کی، اتنی بڑی جنت۔ اعدت، وہ تیار کی گئی ہے، ریڈی ہے، اللہ نے اس کو تیار کر دیا ہے، بالکل تیار ہے۔ کس کے لیے؟ للذین آمنوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسولوں پر۔ تو جنت کو اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی ہے ہم نے، اس کے لیے کمپٹیشن لگوانے ہیں ہم نے۔ دیکھیں دنیا کے معاملے میں نا، جب ہم دیکھیں تو اپنے سے کم والوں کو دیکھیں تو ایک تسلی آتی ہے، شکر گزاری کا جذبہ آتا ہے، لیکن دین کے معاملے میں، عبادات میں ہمیں ہمیشہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا چاہیے۔ تو دیکھیں لوگ کتنی محنت کر رہے ہیں، کتنی عبادتیں کر رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، ان کو دیکھیں، کمپٹیشن لگائیں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، دوڑیں نیکیوں کی طرف، مغفرت کی طرف دوڑیں اللہ تعالیٰ کی۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے من یشاء، جسے وہ چاہتا ہے۔ واللہ، اور اللہ ذو الفضل العظیم، عظیم فضل والا ہے۔ اللہ کا شکر، وہ احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے پیارے طریقے سے دنیا کی حقیقت بتا دی، اتنی پیاری مثال سے ہمیں بتا دیا کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ یہ ایک دھوکہ ہے، یہ بہت ہی جلدی ختم ہو جانے والی، فنا ہو جانے والی ہے۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ دنیا کے پیچھے اتنا ہی بھاگیں جتنا یہاں ہم نے رہنا ہے، اور دنیا جلدی ختم ہو جانے والی ہے، تو کیوں پھر ہم ساری محنتیں، کوششیں، اپنی سارا وقت اس دنیا کے لیے لگائیں؟ یہ دنیا ذریعہ ہے، اس دنیا میں رہ کر ہم آخرت کی فکر کر سکتے ہیں۔ اس دنیا میں اللہ کی خوف سے بہایا ہوا ایک آنسو جہنم کے آگ کو بجھا سکتا ہے۔ اس دنیا میں رہ کر ایک چھوٹی سی نیکی بھی ہمیں وہاں پہ احد پہاڑ جتنے بڑی بن سکتی ہے۔ تو دنیا ایک نعمت ہے ہم سب کے لیے، اگر ہم اس کو واقعی آخرت کی تیاری کے لیے اگر استعمال کریں گے تو یہ دنیا بہت بڑی ہمارے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے، ورنہ تو پھر یہ دھوکے کا سامان ہے۔ اگر ہم اس کے پیچھے پڑ کر اگر ہم آخرت کو بھول جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم واقعی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے عمل کریں اور اس جنت کی طرف دوڑ لگائیں جو اللہ تعالیٰ نے متقیوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 22۔ اور آج کی آیات اگر ہم اسے پڑھ کر اس پہ ہم پکا ایمان لے آئے تو یقین جانے کہ ہماری زندگیوں سے بے چینی، ڈپریشن اور مایوسی ختم ہو جائے۔ ہماری ساری پریشانی اور تکلیفیں صرف اس وجہ سے کہ جو مصیبتیں ہم پہ آتی ہیں نا،
اسے ڈیل کرنا نہیں آتا ہے، یعنی اس کو ہم کس طرح لیں، کیسے اس میں اپنا رویہ رکھیں۔ تو آج کی آیت میں تقدیر کا ذکر ہے۔ اگر یہ پختہ ہو گیا، تقدیر پر ایمان ایک انسان کا مضبوط ہو، تو وہ انسان کو بڑی سی بڑی مصیبت بھی پھر ہلا نہیں سکتی، وہ ثابت قدم رہتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمان بھی نہیں ہوتا۔ تو آج انشاءاللہ ہم ان آیت کو سمجھیں گے، ان آیات کو۔ ما اصاب من مصیبت، ما نہیں، اصابہ پہنچتی، من مصیبت کوئی مصیبت، فی الارض زمین میں، زمین میں بھی کوئی مصیبت نہیں پہنچتی۔ زمین سے کون سی مصیبتیں ہوتی ہیں؟ وہ مصیبتیں جو زلزلے ہے، یا پھر قحط سالی ہے، سیلاب ہے، ولا فی انفسکم، اور نہ تمہارے نفسوں میں، انسان کی نفسوں میں بھی جو مصیبتیں پہنچتی ہے، جیسے اولاد سے کبھی آزمائے جاتے ہیں، اولاد کی طرف سے بھی مصیبتیں آتی ہیں، یا پھر بیماری ہے، یا کوئی حادثہ یا نقصان ہو، کوئی اور مصیبت جب انسان کو پہنچتی ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا، مگر، فی کتاب، وہ لکھی ہے کتاب میں، من قبلی، اس سے پہلے، ان نبراہا، کہ ہم پیدا کرے اس کو۔ تو اس آیت میں ہے زمین میں اور تمہاری جانوں پر جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ یہاں کس کتاب کا ذکر ہے؟ یعنی مسند احمد کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تقدیروں کو آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل لکھ دیا تھا۔ ابھی زمین اور آسمان بھی نہیں پیدا ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے بارے میں اس کی تقدیر لکھ دی، وہ اس کی عمر کتنی ہوگی، وہ اس کو کتنی زندگی ملے گی، کیا اس کو ملے گا، ہر اس کی چھوٹی سے چھوٹی چیز لے کے بڑی سے بڑی چیز، سب چیز لکھی جا چکی ہے، تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ اب آپ دیکھیں، کسی انسان کو جب یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ تو اسی طرح ہونا تھا، یہ تو لکھا ہوا تھا، تو پھر تھوڑا دل کو سکون آ جاتا ہے نا۔ اب مصیبت جب ہم پر پڑتی ہے، یا کوئی پریشانی یا کوئی حادثہ آتا ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں، ہمارے یہ حال ہوتے ہیں نا، ہم کسی کو الزام دینے لگتے ہیں، یا کبھی حالات کو الزام دیتے ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ اگر اس طرح نہیں کرتی تو یہ نہیں ہوتا، اس طرح نہیں کرتی تو یہ نہیں ہوتا۔ ہمیں لگتا ہے شاید ہم کچھ نہ کچھ کر کے اس مصیبت کو روک سکتے تھے، شاید اگر میں ایسے ہی نہیں کرتی تو آج یہ دن مجھے دیکھنا نہیں پڑتا، یا فلاں جگہ اگر آج میری شادی نہیں ہوتی تو آج مجھے طلاق نہیں ہوتی۔ تو ہم اکثر کیا کرتے ہیں، مصیبتوں اور پریشانیوں میں الزام دیکھتے ہیں، ریزنز ڈھونڈنے لگتے ہیں، لیکن یہاں بتا دیا گیا یہ تو تقدیر میں لکھا ہوا تھا، یہ اسی طرح ہونا تھا، یہ تمہیں پہنچنی تھی، یہ پہنچ کر ہی رہے گی۔ اور آزمائشیں جو اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ آزماتا ہے ان کو، تو یہ اس طرح نہیں ہے کہ آزمائش کسی انسان کے لیے آ رہی ہے اور وہ آزمائش بس اس کے سامنے جو آئی وہ آزمائش اس پر جا گری، ایسی بات نہیں ہے۔ ہر انسان کا لکھا ہوا ہے تقدیر میں کہ کس انسان پہ کس وقت پہ کون سی بیماری، کون سا حادثہ، کیا اس کے ساتھ پیش آنا ہے، اتنا ایگزیکٹلی لکھا ہوا ہے، تو بس مصیبت سیدھا اسی انسان کو ہی پہنچتی ہے، ایسے نہیں کہ ٹارگٹ کہیں اور لگنا تھا اور وہ جا کے کسی اور کو لگ گیا۔ تو یہاں اس بات کو بتا دیا گیا کہ تقدیر پہ ایمان کی طرف اشارہ ہے کہ اب تقدیر میں لکھا جا چکا ہے۔ تو آپ بتائیں، یہ بات سننے کے بعد دل کو تسلی آ جاتی ہے نا؟ پھر ہم اگر مگر نہیں کریں گے، پھر ہم ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، لوگوں کو الزام نہیں لگائیں گے، یا اپنے آپ کو نہیں کوسیں گے، یا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ میں شاید اور تیاری کر لیتی، شاید میں کوئی اس طرح کر لیتی۔ اب دل کو قرار آ جاتا ہے کہ اچھا لکھا تھا، نصیب میں اسی طرح تھا۔ اور دیکھیں ایک یہ بھی ہے نا، جب مومن انسان اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے جب محبت رکھتا ہے تو گمان بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے نا۔ تو اس کو یہ بھروسہ ہوتا ہے کہ اگر میرا رب میرے لیے یہ فیصلہ کر چکا ہے، اس میں میرے رب کی مرضی ہے، میرا رب راضی ہے، تو میں بھی اس حال میں رہنے راضی ہوں۔ اگر میرا رب چاہتا ہے کہ میں اس چیزوں سے گزروں تو ٹھیک ہے، میں بھی راضی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو ہم سب کے امتحان لینے ہیں نا، امتحان تو آئیں گے،
بس زبان سے کہہ دینے کہ ہم تو مومن ہیں، ہم تو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، ہمارے لیے دین سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں، تو یہ زبان سے کہنا کافی نہیں ہوگا۔ اس کی پہچان انسان کو کی آزمائشوں میں ہو جاتی ہے۔ تو مختلف قسم کی آزمائشیں آتی ہیں، اور یاد رکھیں اللہ تعالیٰ سبحان اللہ پاک ہے، وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اسے پتہ ہے کس انسان میں کتنی طاقت ہے، کتنی وسعت ہے، کتنا وہ برداشت کر سکتا ہے۔ ہر انسان پہ اتنی ہی مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں جتنا وہ برداشت کر سکتا ہے، جتنا وہ اٹھا سکتا ہے۔ تو ہر کوئی اپنی اپنی زندگیوں کی طرف دیکھیں، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی ہے، آزمائشیں تو آتی رہیں گی۔ اب اپنے آپ کو بیچاری نہ سمجھیں، آپ اپنے آپ پہ ترس نہ کھائیں کہ ہائے اتنا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ اتنا زیادہ ہے، میں نہیں برداشت کر سکتی۔ اس آیت پہ اللہ تعالیٰ کی ایمان رکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو اگر آج آپ کی اور میری زندگی میں کچھ اتھل پتھل ہو رہی ہے، کچھ آزمائشیں مصیبتیں آئی ہیں، اس کا مطلب ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں، ہم میں اس کی صلاحیت اور طاقت ہے۔ لیکن شیطان ہمیں یہ چیزوں کو دیکھنے نہیں دیتا نا، وہ تو ہمیں کمزور بنا دیتا ہے، تقدیر پر بھی ایمان ہمارا لڑکھڑانے لگتا ہے۔ تو اسی لیے یاد رکھیں کہ یہ آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں خیر ہوتی ہے، وہ ہمیں نہیں نظر آتی۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، اسے ہر چیز کا پتہ ہے، تو اپنے رب کے فیصلوں پر بھروسہ کریں۔ دیکھنے میں کوئی چیز غلط لگ سکتی ہے، وہ ہمارا نظریہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ہمارے لیے کیا ہے۔ اور کئی مرتبہ مصیبتیں انسان پر جب آتی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں، ان بیماریوں کی وجہ سے، ان آزمائشوں کی وجہ سے اس انسان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس انسان کے درجے کو بلند فرما دیتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں قیامت والے دن جو لوگ دنیا میں بہت زیادہ آزمائے گئے تھے، بیمار رہے، پریشانیوں میں رہے، تکلیفوں میں رہے، لیکن صبر کے ساتھ رہے، اپنے رب کی رضا میں راضی رہے، تو جب قیامت والے دن ان کو اجر عطا کیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، ان کے اجر کو دیکھ کر دوسرے لوگ حیرت کریں گے، ان کی تمنا ہوگی کہ ہائے کاش ہمیں بھی دنیا میں ہماری جلدوں کو، ہماری سکن کو قینچیوں سے کاٹا جاتا۔ کیونکہ جب وہ اجر وہاں دیکھیں گے، اس اجر کے آگے ان کو یہ تمنا ہوگی کہ کاش ہمیں بھی دنیا میں اس طرح تکلیفیں دی جاتی۔ تو یہ جو آزمائشیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ ہمیں توڑنے کے لیے نہیں آتی، ہمیں مجبور کرنے کے لیے نہیں آتی، ایک مضبوط انسان بنانے کے لیے آتی ہے۔ یہ پریشانیاں اور آزمائشیں اور مصیبتیں اللہ کے یہاں درجات بھی بلند کرتی ہیں۔ تو یہ تو کتاب میں لکھا ہوا، یہ تو اسی طرح ہونا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، یقیناً یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی کون سی بات آسان ہے؟ یہ بات بہت آسان ہے۔ ابھی زمین اور آسمان نہیں بنے، انسان ابھی پیدا نہیں ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا، ابھی وہ پیدا ہی نہیں ہوئے ہیں، ان کے بارے میں سب کچھ لکھ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے، کیونکہ جو کچھ ہوا یا جو کچھ ہوگا وہ سب جانتا ہے، اور وہ اسے بھی جانتا ہے جو نہیں ہوا، اور یہ بھی جانتا ہے کہ جو نہیں ہے اگر وہ ہوتا تو وہ بھی کیسے ہوتا، اس کے پاس تو ہر چیز کا علم ہے، تو اس کے لیے ہر چیز آسان ہے۔ نیکسٹ آیت ہم دیکھتے ہیں، لِكَيْ لَا تاکہ نہ تاسو تم غم کھاؤ، عَلَىٰ مَا اس پر جو فاتکم تم سے فوت ہو جائے، وَلَا تَفْرَحُوا اور نہ تم اتراؤ، بِمَا اس پر جو آتاکم وہ تمہیں دے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ جو تم سے فوت ہو جائے، یعنی جو تم سے چلا گیا ہے، تم اس پہ غم نہ کرو، اور جو اس نے تمہیں دیا ہے اس پر اترایا نہ کرو۔ کتنے دو قیمتی اصول یہاں بتائے ہیں نا، کہ جو چیز تم سے چلی گئی یا تم سے دور ہو گئی یا تمہیں نہیں ملی تو اس پہ غم نہ کرو، اور جو چیز تمہیں عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر اتراؤ بھی نہیں۔ اس آیت کے ذریعے سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھ لو، سمجھ لو، خوب اس بات کو جان لو، سمجھ لو، جو تمہیں حاصل ہو گیا ہے نا اس سے تم محروم نہیں ہو سکتے، یعنی تمہیں ملنا تھا سو وہ تمہیں مل چکا، اور جو تمہیں نہیں حاصل ہوا
وہ تمہیں ہرگز مل ہی نہیں سکتا تھا چاہے تم کتنی بھی کوشش کر لیتے۔ لہٰذا اب جو چیز تمہیں حاصل نہیں ہو سکی، جو تمہیں چیز نہیں مل سکی، تمہاری دلی خواہش ہے کہ وہ مل جائے تمہیں، لیکن تمہیں نہیں ملی، تو اس پر افسوس نہ کرو، اس پہ ڈپریشن میں نہ چلے جاؤ، کیونکہ اگر وہ تمہارے مقدر میں ہوتی تو وہ تمہیں ضرور مل جاتی، تقدیر میں لکھی ہوتی تو کہیں نہیں جاتی۔ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو اس نے تمہیں دیا ہے اس پر اترایا نہ کرو، یعنی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، جتنی بھی نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرفراز فرمایا ہے، ان کی وجہ سے لوگوں پر فخر نہ کرو، لوگوں کے سامنے بڑائیاں کرتے نہ پھرو، اتراتے مت پھرو، کیونکہ یہ تمہاری کوشش کی وجہ سے تمہیں نہیں ملا ہے، تمہاری اپنی محنت یا کوشش کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ اس لیے تمہیں ملا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر میں لکھا تھا، اس وجہ سے تمہیں یہ چیزیں ملی ہے، اسی نے تمہیں رزق عطا فرمایا۔ سو جتنی بھی نعمتیں ہیں، جو بھی چیزیں ملی ہے، چاہے اولاد ہے، صحت ہے، مال ہے، جو چیز بھی ملی ہے اس پہ اتراؤ نہیں، کیونکہ یہ نعمتیں اللہ نے دی ہے۔ نعمتوں کو تکبر و غرور کا ذریعہ نہ بناؤ، یہ تو اللہ کی نعمتیں اللہ نے اپنے فضل سے عطا فرمائی، انسان کو تو جھک جانا چاہیے کہ میں اس کے قابل نہیں تھی، اللہ نے اتنی چیزیں مجھے عطا فرمائی۔ انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھ کر اگر ہمیں دنیا میں عطا کرے تو ہم تو ایک نوالا ہمیں رزق نہ ملے، ایک گھونٹ پانی نہ ملے جس طرح کے ہمارے عمل ہیں، تو یہ نعمتیں جو عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، تو اس پہ کس چیز کا تکبر، پھر کس چیز کی بڑائی؟ اور ہم لوگ کتنا اتراتے ہیں نا ہر چیز پر، اگر چھوٹی سی بھی کوئی چیز ہمیں خوشی کی مل جاتی ہے تو کتنا اس پر اتراتے ہیں، تو اترانے والی، فخر کرنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے اور شیخی بگھارنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں اپنی زبانوں کو اپنی قابو میں رکھنا ہے، جب کھلتی ہے چلتی ہے تو پھر نان سٹاپ چلتی ہے، اور چلتی جب ہے تو ہمیں خود یعنی اس بات کا خیال ہی نہیں رہتا ہے کہ ہم نے کیا کچھ کہہ دیا، اتنا اتراتے ہیں، شیخی بگھارتے ہیں، بڑائیاں کرتے پھرتے ہیں، فخر دکھاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہ تم اس پہ کرو فخر، یہ تو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ تو دیکھیں دو اصول بتائے ہیں نا، اگر پریشانی ہے، جو چیز تمہیں نہیں ملی تو تم اس پہ افسوس بھی نہ کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اور جو مل گیا اس کے اوپر تم زیادہ اتراتے بھی مت پھرو۔ تو انشاءاللہ یہ اپنی زندگی کے دو پیارے اصول بنائیں، اور وہ اصول کیا ہے؟ مصیبت میں صبر کرنا ہے، شکایت نہیں کرنی، جو چیز نہیں ملی یا چلی گئی اس پہ صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، اور خوشیاں اگر ملی ہے تو آپے سے باہر نہیں نکل جانا، خوشیوں میں بھی اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے، میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مصیبت آتی ہے تو ہمیں کتنی پیاری دعا سکھائی گئی ہے نا، ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب ان کے شوہر فوت ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ دعا انہوں نے پڑھی تھی کیونکہ ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیمات دی ہے، جب کوئی فوت ہو جائے یا کوئی چیز کوئی پریشانی یا آزمائش آئے تو ہم نے کیا دعا پڑھنی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ تو ام سلامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے یہ دعا تو پڑھ لی، لیکن میرے شوہر سے زیادہ بہتر کون ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے نا، اس کا کوئی مجھے بہترین بدل عطا فرما۔ اور وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر سے زیادہ بہتر کون ہو سکتے ہیں؟ اور یہ دعا انہوں نے پورے پکے یقین کے ساتھ پڑھی، اور اس کے بعد انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا پیغام آیا، اور پھر یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی۔ تو مصیبتوں میں دعاؤں کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، دعائیں پڑھنی ہیں، صبر کا دامن نہیں چھوڑنا ہے، اور خوشیوں میں ایک عاجز انسان بن کے رہنا ہے، آپے سے نہیں نکل جانا ہے۔ اور پھر نیکسٹ آیت میں ہم دیکھتے ہیں الذین یبخلون، اور وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ، اور حکم دیتے ہیں لوگوں کو بالبخل، بخل کا۔ اب یہاں پہ بتایا گیا کہ ایسے لوگ ہیں خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں انفاق کرنے کا ذکر ہے، خود بھی اللہ کے راستے میں نہیں دیتے،
اور اگر کوئی دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے تو اس کو بھی روک دیتے ہیں کہ اپنے بچوں کا بھی تو دیکھو نا، ان کا بھی تو سوچو نا، اپنے لیے بھی تو کچھ اٹھا کے رکھو، اتنا کیوں مسجد میں کیوں ڈونیشن دے رہی ہو، کیوں تم اتنا غریب لوگوں پہ پیسے لگا رہی ہو، اپنے لیے بھی تو اٹھا کے رکھو۔ خود بھی نہیں دیتے اور دوسروں کو بھی دینے سے روکتے ہیں، ان کی بھی یعنی ہمت کم کر دیتے ہیں کہ پھر وہ بھی رک جائیں اللہ کے راستے میں دینے سے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ، تو جو شخص منہ پھیر لے، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، وہی ہے الغنی، نہایت قابل تعریف۔ اللہ تعالیٰ غنی ہے، تمہاری ضرورت ہے ہی نہیں، تم اگر اللہ کے لیے انفاق نہیں کرنا چاہتے، اللہ کے راستے میں تم نہیں دینا چاہتے، نہ دو۔ کیا اللہ تعالیٰ کے پاس اتنے خزانے ہیں، کیا تمہارے دینے سے ہی کیا دنیا چلے گی؟ اللہ تو غنی ہے، اسے تو کسی کی نہیں ضرورت۔ دے کر تو ہم خود اپنا بھلا کرتے ہیں، ہم دے کر انفاق کر کے اپنی آخرت خود سنوارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے۔ ہم دیتے بھی کیا ہیں، 50 100 1000 دے کے ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اور وہ بھی تو اسی کا تو دیا ہوا ہے، اسی کا دیا ہوا، اسی کو دے کر ہم اتراتے ہیں، اسی کا دیا ہوا، اسی کو دینے میں ہم جھجکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ غنی ہے اور وہ الحمید ہے، نہایت قابل تعریف، تم اس کی تعریف کرو یا نہ کرو وہ تعریف کے قابل ہے۔ تو واقعی آج کی آیتیں سن کر ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں ثابت قدمی رکھیں، پریشان نہ ہوں مشکلات اور پریشانیوں سے۔ اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہے جو مجھے نہیں سمجھ آتی۔ اور دیکھیں یہ پیار دکھانے کا کتنا اچھا طریقہ ہے نا، کہ میرے اللہ نے میرے لیے یہ فیصلہ کیا ہے، میرے اللہ کی طرف سے آئی ہے تو ٹھیک ہے میں راضی ہوں۔ تو دیکھیں اللہ کا قرب بھی حاصل کرنے کا یہ ذریعہ ہے۔ اور کبھی بھی بخل نہیں کرنا چاہیے۔ بخل دیکھیں ایک تو ہوتا ہے مال میں ہوتا ہے کہ مال نہیں لگاتے، دوسرے اور بھی طرح کے بخل ہے، لوگ اس طرح بھی بخل کرتے ہیں کہ کوئی اچھا مشورہ تک نہیں دیتے کسی کو، کوئی اچھی خیر کی بات ان کو پتہ ہوتی ہے وہ بھی لوگوں کو بتانے میں بخل کرتے ہیں کہ اگر میں بتا دوں گی تو اس کا فائدہ ہو جائے گا، لوگوں کو کوئی اچھا مشورہ دینے سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں۔ یا پھر کوئی ان کے پاس علم ہے، کوئی ایسی فائدے کی باتیں ہیں وہ بھی لوگوں میں بتانے میں بخل کرتے ہیں۔ کئی لوگ تو یہاں تک کہ ان کے پاس کوئی اچھی ریسیپیز ہو یا کوئی اور سکلز ہیں، کوئی اور صلاحیتیں ہیں، وہ بھی لوگوں کو بتانے شیئر کرنے میں بخل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کو بخل نہیں پسند۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 25، لقد، البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، رسولنا، اپنے رسول، بالبیناتی، بینات کے ساتھ یعنی واضح دلیلوں کے ساتھ، کھلی نشانیاں دے کر بھیجا۔ اور کھلی نشانیوں سے مراد مطلب کون سی نشانی ہے، یعنی معجزات دے کر بھیجا۔ اور ہر رسول کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی معجزات دیے تھے، تو رسولوں کو بھیجا معجزات کے ساتھ، اور ساتھ میں وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کی، معہم، ان کے ساتھ، الکتاب، اور ان کے ساتھ ہم نے کتاب نازل کی، کتابیں بھی دیں، والمیزان، اور میزان، میزان سے مراد یہاں پہ انصاف ہے، یعنی عدل و انصاف، یعنی ہم نے لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو بینات اتاری، کتاب اتاری، اور انصاف یعنی انصاف کا حکم دیا۔ لیقوم، تاکہ قائم رہے، الناس، لوگ، بالقسط، انصاف پر، لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں، یعنی حق و عدل پر رہے، انصاف کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، اپنے معاملات میں انصاف کرے، اور جو بھی احکامات، جو بھی خبر انبیاء اکرام نے دی ان کی اتباع کرے، ان کی اطاعت کرے، کیونکہ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، جو کچھ وہ لے کر آئے ہیں وہی حق ہے، اور اس کے بغیر اور کچھ حق نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں بھی فرمایا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور آپ کے پروردگار کی باتیں سچائی اور انصاف میں پوری ہے، یعنی ان میں بیان کی گئی جتنی بھی خبریں ہیں وہ سب سچی ہیں، اور جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں وہ عدل و انصاف پر ہے۔ اسی لیے جب مومن لوگ
جنتوں میں ہوں گے اور وہاں کے عالیشان محلات میں ہوں گے، وہاں کے بالا خانوں میں ہوں گے، نفیس تختوں پر جلوہ افروز ہوں گے، تو وہ کہیں گے وہاں پر، اور اس کی گواہی وہاں پر بھی دیں گے، وہ کہیں گے، سورۃ الاعراف کی آیت ہے، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں یہ سیدھی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں راستہ نہ دکھاتا تو ہم راستہ نہیں پا سکتے، راستہ نہیں پا سکتے۔ اور کہیں گے بے شک ہمارے پروردگار کے رسول حق بات لے کر آئے تھے، تو حق بات ہمیں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے بتا دیا، اور وہی بات حق ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے شریعت میں عدل و انصاف کے سارے امور بتائیں، کس کے کیا حقوق ہے، کس کے کیا فرائض ہے، ہر معاملات میں ہم نے کس طرح انصاف کے ساتھ معاملہ کرنا ہے، چاہے وہ وراثت کا معاملہ ہو، چاہے وہ طلاق ہونے کے بعد بچوں کی کسٹڈی کا معاملہ ہے کہ بچے اب کس کے پاس رہے، یا شوہر کے حقوق ہے، یا بیوی کے فرائض ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے بتایا اور انصاف کے ساتھ۔ تو اب ہم اپنی زندگیوں میں انصاف لے آنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے میزان اتارا تاکہ ہم اپنی زندگیوں میں انصاف لائیں، انصاف کے ساتھ ہر معاملہ کریں، چاہے وہ بچے چھوٹے بچے ہی کیوں نہ ہوں، چاہے وہ ہمارے گھر میں کام کرنے والی نوکرانی ہی کیوں نہ ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ہر معاملے میں انصاف لانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عدل و انصاف پسند ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے میزان کو اتارا تاکہ اس کو قائم کرے۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ہر معاملے میں انصاف کرنے والا بنائے، ہم کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کریں۔ اور ان تین چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے وَأَنزَلْنَا، اور ہم نے نازل کیا، الحدید، لوہا، اس سورے کا نام ہی ہے الحدید، لوہا، تو اللہ تعالیٰ نے لوہے کو بھی نازل کیا، فیہ، اس میں بأسٌ، لڑائی ہے، شدید، سخت، ومنافع، اور فائدے ہیں، للناسی، لوگوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور ہم نے لوہا پیدا کیا ہے، اس میں سخت لڑائی ہے، یعنی لڑائی کا سامان ہے۔ اب یعنی جو لوگ بینات آ گئی، ان کے پاس روشن نشانیاں آ گئی، معجزات دیکھ لیے، کتاب آ گئی ان کے پاس میزان آ گیا، اب یہ سب آ جانے کے بعد، حجت قائم ہو جانے کے بعد، اگر وہ پھر بھی حق کا انکار کرتے ہیں، اگر پھر بھی وہ اس کی مخالفت کرتے ہیں، تو اب پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے لوہا بھی اتارا ہے۔ یعنی لوہے میں کیا ہے کہ اس میں سخت لڑائی کا سامان ہے، یعنی اگر یہ اب انصاف نہیں قائم کریں گے، انصاف پر نہیں چلیں گے، ظلم و زیادتی کریں گے، تو اللہ نے لوہا بھی اتارا ہے، یعنی پھر ایسے لوگوں کے ساتھ قوت کا بھی استعمال کیا جائے گا، ایسے لوگوں کے ساتھ ہتھیار کا بھی استعمال کیا جائے گا، اور لوہے میں سخت لڑائی کا سامان ہے، یعنی لوہے سے ہی سارے ویپنز بنتے ہیں۔ اور جنگی ہتھیار دیکھیں، جیسے تلواریں ہیں، نیزیں ہیں، بندوقیں ہیں، توپیں، جنگی جہاز ہے، گن ہیں، راکٹ ہے، اور ٹینکیں ہیں، یہ ساری جنگی ہتھیار لوہے سے ہی تیار ہوتی ہیں، اور پھر انہی ہتھیاروں سے دشمنوں پر وار بھی کیا جاتا ہے، اور انہی ہتھیاروں سے پھر اپنے آپ کو بھی بچانے کا سامان ہے، اسی سے ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے فائدہ بھی ہے۔ جنگی ہتھیاروں کے ساتھ ساتھ اس میں لوگوں کے لیے اور بھی فائدے ہیں، جیسے کیل ہے، گھر میں کتنی ساری چیزیں ہم کیل سے استعمال کرتے ہیں، کیل ہے، ہتھوڑا ہے، چھنی ہے، اسی طرح توا دیکھیں، گھر کے برتن دیکھیں، اور اگر ہم دیکھیں گھر کی تعمیرات میں بھی لوہے کا استعمال ہوتا ہے، سڑکوں کی بنانے میں بھی لوہے کا استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سوئی ہیں، چھریاں ہیں، چاقو ہے، قینچی ہے، بے شمار چیزیں لوہے سے بنی ہوئی ہیں، چاہے وہ ہم دیکھیں چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چھوٹی سی چھوٹی کیل بھی، اور جتنے بھی ہم بڑی بڑی فیکٹریز دیکھتے ہیں، وہاں پہ جتنی مشینریز بنی ہیں، بڑے بڑے جو آلات ہیں، وہ سب لوہے سے بنی ہوئی ہیں۔ اگر یہ مشینریز ہی نہ ہو تو بڑی بڑی فیکٹریاں بند ہو جائیں، اتنی بڑی بڑی مشینیں ان لوہے سے بنتی ہیں۔ ایئرپلین کی طرف دیکھیں، ٹرین کی طرف دیکھیں، ایون اگر ہم جو ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں، کمپیوٹر ہے یا اس طرح کی چیزیں، اس میں بھی لوہے کا استعمال ہوتا ہے، جہاز لوہے سے بنتے ہیں، تو اتنی ساری چیزیں ہیں جو لوہے سے بنتی ہے۔
اور ہماری زندگی دیکھا جائے تو لوہے پہ ڈیپینڈ ہے. اگر لوہا نہ ہو تو کتنی ساری چیزیں سہولت کی ہمارے پاس نہ ہو، اور یہ اللہ نے نازل فرمائی. کوئی ایسا نہیں کہ آگے بڑھ کے انسان خود لوہا بنا رہا ہو، لوہا اللہ نے نازل کیا ہے. پھر اسی لوہے کو انسان لے کر اس سے یہ ساری تمام چیزیں بناتا ہے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے. وَلِيَعْلَمَ، اور تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ من اس کو جو ینصرہ مدد کرتا ہے اس کی، ورسلہ اس کے رسولوں کی، بالغیب بن دیکھے، تاکہ اللہ اسے جان لے جو بن دیکھے اللہ اور اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے. یعنی رسولوں کو اس لیے بھی بھیجا ہے تاکہ وہ جان لے کہ کون اس کے رسولوں پر اللہ تعالیٰ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو دیکھا نہیں لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں اور پھر ان رسولوں کی مدد کرتے ہیں. اور مدد کس طرح؟ یعنی ہتھیار اٹھانے سے. اور جب یہ ہتھیار اٹھاتے ہیں جس کی نیت اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرنا ہو. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے اور عزیز، بہت غالب ہے. اللہ تعالیٰ کو اس بات کی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ لوگ اس کے دین کی، اس کے رسول کی مدد کرے، بلکہ وہ چاہتا تو اس کے بغیر ہی ان کو غالب فرما دے. اللہ تعالیٰ بغیر کسی کے مدد کے اللہ تعالیٰ دین کو غالب فرما دے. لوگوں کو تو ان کی مدد کرنے کا حکم ان کی اپنی ہی بھلائی کے لیے دیا گیا ہے. اگر وہ رسولوں کی مدد کرتے ہیں تو اس میں انسان کی خود کی بھلائی ہے، تاکہ اس طرح پھر رسولوں کی مدد کر کے وہ اپنے رب کو راضی کرے، اللہ کو راضی کرے اور اس کی مغفرت اور رحمت کے مستحق بن جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اگر جہاد کا حکم دیا ہے تو وہ صرف اور صرف لوگوں کی آزمائش کے خاطر دیا گیا ہے، تاکہ آزما لے. اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے کہ ہم اس کے دین کی مدد کریں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا کرم ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ کی رضا، مغفرت اور رحمت کے مستحق بن جائیں. نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 26. وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا ہم نے بھیجا، نوحًا نوح کو، وَإِبْرَاهِيمَ اور ابراہیم کو، وَجَعَلْنَا اور ہم نے رکھی، فِي ذُرِّيَّتِهِمَا ان دونوں کی اولاد میں، النبوۃ نبوت، والکتاب اور کتاب، فَمِنْهُمْ پھر کچھ ان میں سے مہتد کچھ ہدایت پانے والے ہیں، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ اور بہت سے ان میں سے فاسقون فاسق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یقیناً ہم نے نوح اور ابراہیم کو رسول بنا کر بھیجا، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھی. پھر ان میں سے کچھ ہدایت پانے والے ہیں اور کچھ ان میں سے بہت فاسق ہے. تو یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ نوح علیہ السلام کو بھیجا اور ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کی اکثریت جو ہے فاسق ہے، اکثر لوگ ان میں سے ہدایت پہ نہیں ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کتنی انصاف کی بات کی. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ وہ سب کے سب فاسق ہے، اللہ نے انصاف کی بات کہی اور کہا کہ ہاں ان میں سے کچھ تو ایسے بھی تھے جو ہدایت پہ تھے، لیکن اکثریت ان میں کی فاسق تھے. آیت نمبر 27. ثم پھر خفینا ہم نے لگاتار بھیجا، علی آثارہم ان کے نقش قدم پر، برسولنا اپنے رسولوں کو، وخفینا اور ہم نے بھیجا پیچھے بھیجا، بعیسی ابن مریم عیسیٰ بن مریم کو، وآتیناہ اور ہم نے دی اس کو الانجیل، وجعلنا اور ہم نے رکھ دی، فی قلوب الذین اتبعوہ ان لوگوں کے دلوں میں جنہوں نے پیروی کی اس کی، رأفتاً شفقت، و رحمہ اور مہربانی. پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کی قدموں پر اور پیغمبر بھیجے، اور ہم ہی نے ان کے پیچھے مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھیجا اور اسے انجیل عنایت کی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کی، یعنی حواریوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے رأفہ اور وہ رحمہ ڈال دی، شفقت اور مہربانی، نرم دلی ڈال دی، تاکہ مخلوق کے ساتھ
دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ شفقت و مہربانی کا معاملہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے دلوں میں پیار اور محبت کے جذبات پیدا کر دیے، اور اسی طرح صحابہ اکرام کے بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں بھی اسی طرح یہ جذبات پیدا کر دیے تھے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے بہت ہی زیادہ رحیم اور شفیق تھے۔ لیکن یہود آپس میں اس طرح ایک دوسرے کے لیے ہمدرد، ایک محبت کا، پیار کا جذبہ، ایک دوسرے کے لیے تڑپ ان میں نہیں ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز کے تھے، ان کے دل اس طرح تھے۔ اور آج بھی ہم کچھ کرسچین مشنریز کو اگر ہم دیکھیں، بعض ان میں سے ایسے اسی طرح کے ہیں، ان میں اتنی محبت اور نرمی ہے، اتنی محبت اور وہ نرمی سے کام کرتے ہیں، اپنائیت سے کام کرتے ہیں، اپنے دین کو وہ آگے پھیلا رہے ہیں۔ حالانکہ ان کے دین کو وہ جو آگے پھیلا رہے ہیں اس میں کوئی حق بات نہیں ہے، وہ تو 3 کہتے ہیں نا، نعوذ باللہ، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، لیکن وہ اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں، اور ان کا دین پھیل بھی رہا ہے اس وجہ سے نہیں کہ ان کی جو پیغام ہے وہ بالکل سچا ہے، نہیں، بلکہ جو طریقے سے، جس رحم دلی سے، نرمی اور شفقت سے یہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں، اس طرح یہ لوگوں کا دل جیتتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا یہ جو کرسچن مشینریز ہوتے ہیں کتنی محنت کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں جو روڈ پر بچے ہیں میلے کچلے در بدر جو بچے ہیں، ان بچوں کو لے جاتے ہیں اور ان کو اچھی طرح سے نہلا کے، کھلا پلا کے ان کا اچھا خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح جو بھکاری ہیں، بیگرز ہوتی ہیں روڈ پہ، ان کا بھی اتنا خیال رکھتے ہیں، اور یتیم بچوں کا، اور ایسے بہت ساری مشنریز ہیں کہ جو یہ اس طرح کے کام کر رہے ہیں۔ حالانکہ ہمیں اس طرح ہونا چاہیے تھا، ہمارے دلوں میں اس طرح نرم دلی ہونی چاہیے تھی، شفقت ہونی چاہیے تھی۔ رافع ایکچولی کہتے ہیں اس کو، یعنی ایسی تکلیف، یعنی کسی کو آپ تکلیف میں دیکھیں، کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، اس کو تکلیف میں دیکھ کے اس کی تکلیف کو خود اپنے اندر محسوس کریں، اس کو کہتے ہیں رافع، وہ نرم دلی۔ تو یہ جذبہ آج کل ہم میں تو نہیں رہا، ہمارے دل آج کل سخت ہو گئے ہیں، اور دیکھیں کرسچنز کس طرح نرم دلی کے ساتھ اپنے دین کو، کس طرح وہ ایک رحم دلی کے ساتھ، اپنائیت کے ساتھ اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز، حواریوں کے دلوں میں اللہ نے ڈال دی تھی رافع اور رحمہ۔ ورہبانیتاً، اور رہبانیت کو تو انہوں نے خود ایجاد کر لی تھی، رہبانیت کو انہوں نے خود ایجاد کی۔ یہ ایسی بدعت ہے جو نصارہ لوگ نے خود اس کا آغاز کیا، اس کی ایجاد کی۔ اور رہبانیت کس کو کہتے ہیں؟ یعنی دنیا کو چھوڑ دینا۔ اب دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے کٹ آف ہو کر جنگلوں میں نکل جانا، صحراؤں میں جانا اور وہاں جا کر عبادت کرنا، یعنی کوئی بھی چیز انجوائے نہیں کرنا، شادیاں نہیں کرنی، اور نہ زیادہ کھانا ہے، نہ اچھے کپڑے پہننا ہے، بس کیا کرنا ہے کہ نکل جانا ہے، دنیا سے کٹ آف ہونا ہے اور عبادت کرنا ہے۔ تو یہ نصارہ لوگ، کرسچن لوگ نے اپنے لیے خود اس کو ایجاد کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ما کتبنا علیہم، ہم نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کہا تھا کہ رہبانیت اختیار کر لو، دنیا سے کٹ آف ہو جاؤ، جنگلوں میں جا کر عبادت کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، انہوں نے خود یہ اپنے لیے ایجاد کر لی۔ اور یہ رہبانیت شروع کس طرح ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایسے بادشاہ ہوئے جنہوں نے تورات اور انجیل میں تبدیلی کر لی، بہت سارے چینجز لائے، اور ان چینجز کو دیکھ کر ایک گروہ، ایک جماعت ایسی تھی جو اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، قبول نہیں کر رہی تھی، کیونکہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بادشاہوں کے ڈر سے پہاڑوں اور غاروں میں جا کر پناہ حاصل کر لی۔ تو یہاں سے اس کا آغاز ہوا، یعنی وہ جا کر چھپ گئے تھے، پناہ حاصل کر لی تھی۔ جبکہ اس کے بعد پھر ان کے بعد آنے والے لوگوں نے، اس کے بعد کے جنریشن نے، اس کے بعد کے آنے والے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے بڑے بزرگ لوگ تو جا کے یعنی صحراؤں میں بیٹھے ہیں، وہاں پر وہ پناہ حاصل کیے ہوئے، وہاں جا کے عبادتیں کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ اپنے بڑوں کی تقلید کی، انہوں نے اپنے بڑوں کو اس طرح کرتا ہوا دیکھا، تو انہوں نے بھی اب اسی طرح کا طریقہ شروع کر دیا، اور یہاں سے کرسچنس میں پھر رہبانیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہ بھی پھر اپنے گرجا گھروں میں جا کر وہاں پہ بیٹھ جاتے، پھر وہاں سے دنیا سے کٹ آف ہو جاتے۔
تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں نا ان کے جو پریسٹ ہوتے ہیں یا نن ہیں، ننس جو ہوتی ہیں، دیکھیں یہ رنگ برنگے کپڑے بھی نہیں پہنتے، شادیاں بھی نہیں کرتے یہ، اور دنیا سے کٹ آف ہوتے ہیں، کوئی ایسی چیز یعنی انجوائے نہیں کرنا. لیکن ہمارا دین اس طرح نہیں سکھاتا. جیسے 3 صحابہ اکرام آئے تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے. تو ایک نے کہا کہ میں کبھی شادی نہیں کروں گا، اور دوسرے نے کہا کہ میں تو بس ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا. تیسرے نے کہا کہ میں رات بھر نہیں سوؤں گا اور رات بھر عبادتیں کرتا رہوں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کہا کہ میں نے شادیاں بھی کی ہے، میں روزہ بھی رکھتا ہوں، اور میں رات میں سوتا بھی ہوں اور عبادت بھی کرتا ہوں. تو ہمارے دین میں تو ہمیں نا آسانی کی ہے. ہمارے دین میں اس طرح نہیں ہے کہ دنیا داری چھوڑ دیں، ہر چیز بس اللہ اللہ کرتے بیٹھ جائیں. یہ تو واقعی بڑا آسان ہے. لیکن دنیا میں رہ کے، رشتوں کے بیچ میں رہ کے، اپنی دنیا کے سارے معاملات کو ڈیل کرتے ہوئے عبادت کرنا، یہی تو اصل آزمائش ہے. ورنہ صحراؤں اور جنگلوں میں نکل کر بیٹھ کے وہاں عبادت کرنا تو بڑا آسان کام ہے. تو انہوں نے اپنے لیے خود اس چیز کو ایجاد کر لیا تھا، رہبانیت. اور اس کا مقصد کیا تھا، وہ کیوں کہتے تھے، کیوں انہوں نے اس طرح کیا تھا؟ اِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، مگر رضائے الہی تلاش کرنے کے لیے. ان کا اصل مقصد یہ تھا. اس کے بارے میں 2 اوپینینز آتے ہیں، یعنی 2 قول ہیں. ایک ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم رہبانیت اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو جائے. یا دوسرا، ہم نے انہیں اس کا حکم نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم نہیں دیا تھا، ہم نے تو انہیں اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی رضا حاصل کرے. اللہ نے یہ حکم دیا تھا کہ اللہ کی رضا حاصل کرے، لیکن رہبانیت کو اختیار کرے، اس کا حکم اللہ نے نہیں دیا تھا. تو انہوں نے خود اپنے لیے ایجاد کیا، اور دیکھیں اپنی خود کی ایجاد کردہ چیز پہ انہوں نے کیا کیا. فَمَا رَأَوْهَا حَقَّ رِعَایَتِهَا، پھر جیسے اسے نبھانا چاہیے تھا نبھا بھی نہیں سکے. یعنی انہوں نے یہ کام اللہ تعالیٰ کی رضا کی تلاش کرنے کے لیے شروع کیا تھا، ایجاد کیا تھا، اور اس کی پابندی بھی نہ کر سکے. تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرما دی، کلیئرلی بتا دیا کہ اللہ کی رضا دین میں اپنی طرف سے بدعت ایجاد کر کے حاصل نہیں ہو سکتی. اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے دین میں نئے چیزیں ہم خود اپنی طرف سے نہیں لا سکتے. جیسے یہاں خود کرسچنس کے بارے میں، نصرانیوں کے بارے میں بتا دیا، انہوں نے اس کو دین سمجھا اور انہوں نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کیا، لیکن اللہ نے اس کو قبول نہیں فرمایا. چاہے وہ کتنا ہی کام خوشنما کیوں نہ ہو، کتنا ہی وہ اچھا کام کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی رضا تو صرف اسی میں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم دیا ہے اس کی اتباع کر، اس کی اطاعت کرنا. تو تبھی ہمیں اللہ کی رضا حاصل ہو سکتی. اپنی طرف سے بڑھ کے کوئی نئی چیزیں دین میں لے آنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے. یہ نصرانیوں نے تو رہبانیت اختیار کر لی تھی. آج بھی آپ دیکھیں کئی ایسے گمراہ لوگ ہیں، اسلام کا نام لے کر مومن ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں، مسلمان ہیں کہتے ہیں. آپ دیکھیں 40 دن کا چھلا بیٹھتے ہیں، کسی سے بات نہیں کرتے، نہ کچھ کھاتے ہیں زیادہ، بالکل بیٹھ کے پتہ نہیں کیا لمبے اور اتنے مشکل وظیفے پڑھتے ہیں. کئی لوگوں کو دیکھیں گھر میں ایون اتنے مشکل اور لمبے وظیفے پڑھتے ہیں جو نہ اللہ نے حکم دیا، جو نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں. کئی لوگ مزاروں پہ جا کر کئی دن بیٹھ جاتے ہیں، چھلے کاٹتے ہیں. تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اپنی خود ایجاد کردہ چیزیں ہیں. اس سے اللہ کی رضا حاصل نہیں ہوتی. جیسے اللہ نے نصرانیوں کے بارے میں فرمایا، ہم نے نہیں لکھا تھا، ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا. تو قیامت والے دن بھی کئی ایسے اعمال ہم جسے نیکی سمجھ کے کرتے رہے ہیں، اللہ فرما دے گا کہ ہم نے اس کا حکم نہیں دیا تھا، وہ تو ریجیکٹ ہو جائیں گی. اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں صحیح دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور پھر لاسٹ آیت میں ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ان میں سے ایمان لائے، پھر ان کو کیا کیا اللہ تعالیٰ نے، اجرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو اجر دیا. وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے بہت سے فاسق ہیں. ان میں سے بھی کچھ ایسے ہیں جو ایمان لے کر آئے، یعنی سچا ایمان، جیسا ایمان لانے کا حق تھا جس طرح وہ ایمان لائے، یعنی یہ عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر قائم رہے.
جو تعلیمات عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے اس پر قائم رہے، یہ ایمان والے اللہ نے ان کو اجر دیا، اور ان میں سے بہت سارے لوگ فاسق ہیں، بہت سارے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم آگے بڑھ کے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد نہ کریں، چاہے وہ کتنی ہی بھلی اور اچھی کیوں نہ لگے ہمیں۔ اللہ کی رضا ہمیں صرف اور صرف کس طرح حاصل ہو سکتی ہے؟ اللہ اور رسول کی اطاعت کر کے۔ یہ لاسٹ کی 2 آیات ہیں اور انشاءاللہ آج یہ سورہ مکمل ہو جائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم اللہ سے ڈرو، وآمنوا اور ایمان لاؤ، برسولہ اس کے رسولوں پر، یؤتیکم وہ تمہیں دے گا، کفلین 2 حصے اجر، من رحمتہ اپنی رحمت سے۔ تو اس آیت میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ اس کا تعلق اہل کتاب میں جو ایمان لانے والے تھے ان سے ہے، یعنی اہل کتاب کون؟ یہود اور نصارہ۔ ان میں سے جو ایمان لانے والے تھے اللہ تعالیٰ انہیں دگنا اجر دے گا، انہیں دگنا اجر ملے گا۔ اور ایک دوسری تفسیر کے مطابق جب اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ نے فخر کا اظہار کیا کہ انہیں دگنا اجر ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ تو اہل کتاب میں سے کیونکہ انہوں نے اپنے نبیوں پر بھی ایمان لایا اور ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، اسی وجہ سے ان کا دگنا اجر ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کو دگنا اجر ملے گا۔ اہل کتاب میں سے وہ شخص جو اپنے نبی کے ساتھ اور میرے ساتھ ایمان لایا تو اس کے لیے 2 اجر ہے، اور دوسرا وہ غلام جو اللہ کا حق ادا کرے اور ساتھ میں اپنے مالک کا بھی حق ادا کرے تو اس کے لیے بھی 2 اجر ہیں، اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنی باندی کو ادب سکھایا اور خوب اچھی طرح ادب سکھایا، پھر اسے آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے بعد پھر اس سے شادی کر لی تو اس کے لیے بھی دگنا اجر ہے۔ اسے امام بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور دوسری چیز کیا عطا فرمائے گا؟ وَيَجْعَلْ اور بنائے گا لَكُمْ تمہارے لیے نوراً ایسا نور تمشونا کہ تم چلو گے بھی اس کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ پھر اللہ تعالیٰ تمہیں نور دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے پھرو گے، تو دنیا میں بھی نور عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا۔ اور نور سے مراد یہاں پہ قرآن ہے، اور دوسری تفسیر میں نور سے مراد یہاں پر ہدایت ہے۔ تو نور بھی عطا فرمائے گا، اور اس کے بعد وَيَغْفِرْ لَكُمْ ایک اور نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ تمہیں بخش دے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو دیکھیں جو انسان ایمان لے کر آتا ہے اور تقوی اختیار کرتا ہے اور رسول پر ایمان لاتا ہے تو اس کے لیے دیکھیں دگنا اجر، ایسا نور عطا فرمائے گا، وہ نور کی روشنی میں پھر اسے صحیح اور غلط کی پہچان ہوگی، وہ نور کی روشنی میں چلے گا پھرے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس نور کا اس کو فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا۔ اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں ایسا کامل ایمان عطا فرمائے اور ہمیں ایسا تقویٰ دے کہ واقعی ہم زندگی میں جو بھی عمل کریں تو اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کا تقویٰ ہم اختیار کرنے والے بنیں، آمین یا رب۔ نیکسٹ آیت دیکھتے ہیں، لَعَلَّ تاکہ یعلم جان لے اہل الکتاب اہل کتاب کو، اللہ یہ کہ نہیں، یقدرون وہ قدرت رکھتے، علی شیء کسی شے پر کسی چیز پر، من فضل اللہ اللہ کے فضل سے۔ تو یہاں پہ بتایا گیا کہ یہ اس لیے کہ اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ جان لے کہ اللہ کے فضل کے کسی حصے پر بھی انہیں اختیار نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے عطا فرمائے، ان کا اختیار نہیں ہے اس میں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے دگنا اجر دے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جسے چاہے معاف کر دے، جسے چاہے نور عطا فرمائے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ وَأَنَّ اور بلا شبہ الفضل تمام فضل بید اللہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یؤتیہ وہ دیتا ہے، یعنی وہ فضل عطا فرماتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہے،
واللہ اور اللہ ذو الفضل العظیم عظیم فضل والا ہے۔ تو اس میں اہل کتاب کو یہ باتیں بیان کی گئی ہے، واضح کر کے بتا دیا کہ اہل کتاب جان لے، وہ اس بات کو سمجھ لے، جان لے کہ وہ اللہ کے فضل پر کچھ بھی قدرت نہیں رکھتے، ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عطا فرمایا ہے اسے روکنے پر وہ قادر نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے روک رکھا ہے وہ اسے دینے پر قادر نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جسے چاہے اپنا فضل عطا فرمائے۔ تو الحمدللہ سورہ حدید کی تفسیر مکمل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، اسی کی توفیق سے آج ہم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ ہم نے سیکھا اور سمجھا ہے اور سنا ہے اس پر عمل کرنے والے بنے۔ تو یہ سورہ مکمل ہوا ہے، ضرور اپنے آپ بیٹھیں اور تدبر ضرور کریں، اس سورے کو ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اکیلے میں جب آپ بیٹھی ہوں تو اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور ایک کتاب لیں اور لکھیں کہ یہ سورہ اللہ کے فضل سے میں نے مکمل کیا۔ اگر اللہ تعالیٰ مجھے توفیق نہیں دیتا تو میں اللہ کے اس کلام سے دور ہوتی۔ تو اب کیا کرنا ہے، اب بیٹھ کر اس سورے سے اپنے لیے عمل کی بات نکالنی ہے کہ اب اس سورے سے میں ایسی کون سی چیز لوں گی جس سے میری دنیا میں یعنی میری زندگی میں تبدیلی آئے۔ اگر ہم یہ قرآن کو صرف سنتے رہیں اور اسی طرح سورے پہ سورہ مکمل کرتے رہے تو ہماری زندگیوں میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ ہماری زندگیوں میں تبدیلی جب ہی آئے گی، اللہ کی رحمتیں ہمیں تبھی مل سکتی ہے جب ہم اس پر عمل کریں۔ تو ضرور کوشش کریں کچھ نہ کچھ تو ایک عمل ہر سورے کے بعد اپنی زندگی میں لازمی کر لیں کہ اس کو میں نے کرنا ہے۔ اور ہاں، اس سورے میں ہم نے کافی ساری چیزیں سیکھی ہیں الحمدللہ، جیسے تمام کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو ہمیں پھر کیوں پیچھے رہنا ہے، ہمیں بھی اپنے رب کی بہت زیادہ تسبیح بیان کرنی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، تو اسے زندگی کا معمول بنا لیں، اور انشاءاللہ پھر جب موت بھی آئے گی تو ہمارے زبانوں پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہی ہوگی، کیونکہ زندگی اس طرح گزاری ہے نا، چلتے پھرتے بس اپنے رب کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے اس سورے میں انفاق فی سبیل اللہ، قرض حسنہ کا بہت زیادہ ہم نے دیکھا ہے، جو لوگ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرے اور جو فتح مکہ سے بعد خرچ کرے، انفاق کے بارے میں کافی اس میں ذکر آیا ہے۔ تو اپنے لیے ہم یہ بھی بات لے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہم دینے والے بنیں، جتنا ہم دیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کئی گنا زیادہ لوٹا دے گا۔ تو اس سورے میں ہم نے واقعی دیکھا ہے نا قرض حسنہ کے بارے میں، اور ہم نے دیکھا اس میں کہ جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس میں کس طرح صبر اور شکر سے ہم نے رہنا ہے، اور تقدیر پر ایمان لانا ہے کہ جو کچھ بھی ہماری زندگیوں میں ہو رہا ہے، وہ چاہے بیماری ہو، چاہے کوئی بھی مصیبت یا پریشانی یا تکلیف آ رہی ہے، تو یہ تقدیر میں لکھا تھا، تو اس پر ایمان لے کر آنا ہے۔ اور ہم نے اس سورے میں یہ بھی سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کو فخر کرنے والے لوگ نہیں پسند، شیخی خوری لوگ، اترانے والے، اپنی تعریفیں کرتے رہنا، اپنے منہ میاں مٹو بننا۔ تو کوشش کریں کہ زیادہ اپنی جو چیزیں ہیں لوگوں میں بتا کے اترانا نہیں، تو اللہ کو ایسے لوگ نہیں پسند جو فخر کرتے ہیں۔ اور بخل سے بھی روکا گیا، تو بخل نہیں کرنا چاہیے، ہاتھ کو کھلا رکھنا چاہیے، دل کو کھلا رکھیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کے لیے۔ اور پھر ہم نے اس سورے میں یہ بھی دیکھا کہ قیامت والے دن منافقوں کے کیا حالات ہوں گے، ان کو جب نور عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ تو ان کی نور کی کیا کیفیت ہے، اور مومنوں کو کس طرح نور ملے گا۔ اور پھر لوہے کے فائدے ہم نے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے لوہے میں بے شمار فائدے رکھے ہیں۔ پھر ہم نے اس سورے میں دنیا کی زندگی کی حقیقت دیکھی کہ یہ بس کھیل تماشا ہے، تو واقعی یہ حقیقت ہمیں سمجھ آ جائے تاکہ ہم آخرت کی تیاری کر سکیں۔ تو الحمدللہ جو کچھ ہم نے سیکھا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے گھر بیٹھے روح کی غذا کا انتظام کیا ہے، اور یہ غذا آپ کو آپ کے گھر تک اللہ تعالیٰ پہنچا رہا ہے۔ اس میں نہ تو آپ کو مال لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے، نہ ہی آپ کو گھر سے باہر نکلنا ہے، نہ ہی زیادہ کوشش کرنا ہے، گھر بیٹھے اللہ نے اپنا کلام آپ تک پہنچایا ہے۔ اور اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی ٹیم لگائی ہے،
آپ کو نہیں پتہ آپ کے پیچھے اس کورس کے لیے کتنے لوگ محنت کرتے ہیں، کتنے لوگوں کی اس میں محنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کی محنتوں کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ انہیں استقامت دے کہ وہ مرتے دم تک اسی طرح اللہ کے دین کی خدمت کرتے رہے۔ تو یہ اتنی بڑی ٹیم آپ کے پیچھے ہے، آپ کو کیا لگتا ہے یہ جی پی ایلز، گروپ لیڈرز اپنی مرضی سے آپ کو میسیج کرتی ہیں، آپ کو حوصلہ افزائی کرتی ہیں؟ یہ اللہ کی توفیق سے ہے۔ اگر آپ گروپ چھوڑ کر جاتی ہیں، لیو کر جاتی ہیں، تو گروپ لیڈرز آپ کی حوصلہ افزائی کرتی ہیں صرف اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی۔ اگر آپ لیسن کو سننا بھول جاتی ہیں، اٹینڈنس مارک کرنا بھول جاتی ہیں، تو یہ گروپ لیڈرز آپ کو یاد دلاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ آپ نے کبھی امیجن کیا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ایک ٹیم کو آپ کے پیچھے لگایا تاکہ آپ اس کے کلام کو سیکھ سکیں؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ اگر آج میں یہاں بیٹھ کے آپ لوگوں کو یہ دین کی باتیں پہنچا رہی ہوں اور آپ وہاں بیٹھ کے یہ دین کی باتیں سن رہے ہیں، تو اس میں میرا اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے راستے بنائے، اللہ نے ہمیں چنا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے دین کو آسان کیا ہے، ہم تک پہنچایا ہے۔ تو اس کی قدر ہمیں کرنی چاہیے۔ اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے، کوئی بھی نعمت ہو، اگر ہم اس کی قدر نہیں کریں گے تو نعمت چھین لی جاتی ہے، اور دین سے بڑھ کے، علم سے بڑھ کے کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو الحمدللہ اس کورس کو شوق کے ساتھ سیکھیں اور انتظار نہ کریں کہ آپ کو گروپ لیڈر میسیج کر کے بار بار ریمائنڈ کرائیں۔ اب تو آپ میں خود میں یہ شوق ہونا چاہیے کہ میں خود آگے بڑھ کے اللہ کے کلام کو سیکھوں، اور بہت جلد انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ دعویٰ کے ایک دو طریقے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے، کیونکہ آپ بھی چاہتی ہوں گی نا کہ میں بھی دین کی کچھ خدمت کروں، اللہ کے دین کو آگے پہنچانے میں میرا بھی تھوڑا سا ہی کچھ حصہ ہو۔ تو انشاءاللہ ہم سب مل کر ایک جٹ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو لے کر آگے بڑھتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو ہم لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور یہ کام ہم سب نے مل کے کرنا ہے۔ اب انشاءاللہ 28واں پارہ شروع ہوگا، تو بہت سارے لوگوں کو اس کے ساتھ آپ جوڑیے تاکہ وہ بھی اللہ کے کلام کو سیکھیں، سمجھیں اور روشنی کی طرف آئیں، اندھیروں سے نکلیں۔ تو بہت پیارے دو دعویٰ کے طریقے آپ کو انشاءاللہ شیئر کیے جائیں گے، تو ضرور کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی گھر رہتے ہوئے اس دین کی خدمت کر سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے والا بنائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین دین کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔